السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ محبت عمر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری جس میں صرف حقارت تھی۔ اس نے زرش کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا مگر اس لمس میں کوئی تپش نہیں تھی، صرف برف جیسی سردی تھی۔ محبت کا دعویٰ کرنا چھوڑ دو زرش، کیونکہ تمہاری آواز سے اب مجھے گھن آتی ہے۔ عمر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کے پوروں کی سفیدی واضح ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں لہراتا غصہ کسی جلتے ہوئے لاوے کی مانند تھا جس نے زرش کے تمام ارمانوں کو ایک پل میں راکھ کر دیا تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا زرش کے قریب آئی اور اس کے نازک شانے کو گرفت میں لے کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تمہارے بھائی نے میری زندگی برباد کی، میری محبت کو مجھ سے چھین کر لے گیا، اور تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھاؤں گا؟ یہ نکاح کوئی بندھن نہیں، میرے انتقام کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بھائی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میں اس کی بہن کو کبھی اپنی عزت نہیں بنا سکتا۔ تم اس گھر میں رہو گی، میری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، مگر یاد رکھنا اس دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ زرش کی آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو اس کے قدموں میں گر کر اپنی اوقات بتا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی خاموش چاہت سے عمر کے دل کی برف پگھلا دے گی، مگر یہاں تو نفرت کی ایسی آگ لگی تھی جو سب کچھ بھسم کر دینے پر تلی تھی۔ عمر نے اسے حقارت سے پرے دھکیلا جیسے وہ کوئی فالتو شے ہو۔ آج سے تم اس گھر میں میری بیوی نہیں بلکہ شہیر کی غلطی کا کفارہ بن کر رہوگی۔ میرے سامنے بن سنور کر مت آنا، کیونکہ میرے لیے تم ایک بے جان پتھر سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ تمہارا وجود اب میری نظر میں اس کچرے سے زیادہ کچھ نہیں جسے میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں۔ وہ ایک طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا اور پیچھے رہ گئی زرش، جو اپنے سرخ روسی جوڑے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ یہ لباس اسے دلہن بنانے کے لیے نہیں بلکہ زندہ درگور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب اس کی زندگی کا ہر پل ایک ایسی سولی پر گزرنا تھا جہاں مسیحا ہی خود جلاد بن کر کھڑا تھا۔ سادہ سے دوپٹے کے گھونگھٹ میں سر جھکائے وہ کسی بے جان بت کی مانند ساکت بیٹھی تھی۔ آنچ دیتے لہجے میں اندر بھرا آتش فشاں اس کے وجود پر انڈیل کر عمر کچھ دیر قبل ہی کمرے سے باہر گیا تھا۔ شدید غصے کے سبب زمین کو چھوتی موتیوں کی آرائشی لڑیوں کو اس نے جھٹکے سے پرے ہٹایا تھا، جن میں دھیما دھیما ارتعاش اب تک ہو رہا تھا۔ کمرے کے سناٹے میں دائیں بائیں چکراتی پہلی شب کی اولین ساتوں کہ ان تلخ الفاظ کی بازگشت اب تک اسے گھیرے ہوئے تھی۔ مس زرش توفیق، جو کھیل تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کھیلا ہے میں اسے شرمناک اور ناقابل معافی سمجھتا ہوں، اور تم اس کے اس مکروہ فعل کے ارتکاب کی وہ سزا ہو جو میرے ہزار گریز کے باوجود بزرگوں کی غلط حکمت عملی کے تحت مجھ سے نتھی کر دی گئی۔ لیکن ایک بات میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس گھر میں تمہارے وجود کو جگہ دی گئی ہے، اسی کو غنیمت جاننا، لیکن میری زندگی میں تمہاری قطعی گنجائش نہیں ہے، نہ آج نہ کبھی آئندہ، اور تمہارے لیے یہی کافی ہوگا کہ تم مجھ سے کوئی توقع رکھو، کیونکہ میں اعلیٰ ظرفی کو حماقت تصور کرتا ہوں۔ عمر کا لہجہ دھیما لیکن بے حد سرد تھا۔ گٹری بنا وجود مزید سمٹ گیا۔ کچھ دیر قبل خاندان کے بڑوں کے بیچ رسم نکاح انتہائی سادگی سے ادا کی گئی تھی، اور وہ دھڑکتے دل اور پرواہ خیالات کے ساتھ زرش توفیق سے زرش عمر بنا دی گئی تھی، لیکن محض نام کی تبدیلی تک سرد لہجے میں لمحہ بھر قبل دکھائی گئی حقیقت کی جھلک نے اس گھر میں اس کے مقام کا تعین کر دیا تھا۔ بنا کسی الزام کے مجرم ٹھہرا جانے کے ناقابل برداشت اذیت، اپنوں کی بے اعتنائی کا مار ڈالنے والا دکھ اور دھندلے غیر یقینی مستقبل کے خدشات نے اس کی سوچوں کو مفلوج کر چھوڑا تھا، اور بالآخر اس کے اندر تک بھری گھٹن نے باہر کا رستہ تلاش کر لیا تھا۔ گھٹی گھٹی آوازوں نے حلق کی کیسے رہائی پائی تھی، اور کمرے میں پھیلے سناٹے کی ادھوری تصویر میں وحشت کے رنگ بکھر کر رہ گئے۔ پلیٹ دائیں ہاتھ میں لیے تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے احتیاط کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، لیکن پھر اس کی 1001 احتیاط حساب معمول بیکار ہی گئی تھی۔ لاؤنج کے داخلی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کا لمبا چوڑا دوپٹہ دروازے کے دائیں جانب سجائے گئے گلاب کے پھولوں کے گلدان پر جا پڑا تھا، اور اگلے ہی پل گلدان پھولوں سمیت زمین بوس تھا۔ اس نے ایک نظر زمین پر پڑے گھائل پھولوں اور دوسری انابی کی تلاش میں دائیں بائیں دوڑائی، اور پھر اس نازک موقع پر انابی کی عدم موجودگی پر شکرانے کی سانس لیتے ہی مڑنے ہی والی تھی کہ عقب سے ابھرتی آواز نے پایا زنجیر کیا۔ 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ زری بیٹی، چلنے کا مراقہ سرانجام دینے کے دوران نگاہوں کے ساتھ ساتھ دھیان کی کھڑکیاں بھی کھول لیا کرو، لیکن مجال ہے جو کان پر جوں بھی رنگے۔ یہ درجن بھرے کشنز کا دوپٹہ تو مت اوڑھا کرو، کبھی گلدان سے الجھتا ہے تو کبھی درازوں کی ابری سطحوں سے جا کر بلغیر ہوتا ہے۔ انابی خفگی سے بولی چلی گئی۔ سوری انابی، وہ دراصل میں نتاشا کی طرف جا رہی تھی۔ شرمندہ شرمندہ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے دوپٹے کے دونوں پلو مضبوطی سے بائیں ہاتھ میں جکڑے اور اس کی
اس محسوس ادا پر نابی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نابی زریش کی دادی کے وقت سے اس گھر کی ملازمہ تھی، اولاد کوئی تھی نہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد مستقل یہیں کی ہو کر رہی۔ زریش کی امی اور دیگر افراد انہیں بزرگ کا درجہ ہی دیتے تھے۔ توفیق صاحب زریش کے پاپا کئی اہم گھریلو امور پر ان سے مشاورت بھی کر لیتے تھے اور بدلے میں ان کی ڈھیروں دعائیں ہر روز گھر کے مکینوں کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ ہاتھ میں تھامی پلیٹ دونوں گھروں کی مشترکہ چھوٹی سی دیوار پر ٹکا کر اس نے دائیں بائیں اچھی طرح جائزہ لیا، پھر اچھل کر دیوار پھاند گئی۔ پاؤں اور دوسری جانب کسی پتھر پر جا پڑا تھا۔ وہ کچھ لڑکھڑائی لیکن پھر سنبھل گئی۔ کھی کھی ہاتھوں پر لگ جانے والی مٹی جھاڑتے ہوئے کسی بچے کی دبی دبی ہنسی پر وہ گڑبڑا کر پلٹی۔ کچھ فاصلے پر بنے گھر کی کھڑکی کے پیچھے دبکا بچہ کچھ تردید سے ہی نظر آیا تھا۔ کھسانی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے اس نے پلیٹ تقریباً چھیننے کے انداز میں اٹھائی اور پھر تیز تیز قدم اندر بڑھا دیے۔ یہ 8-10 قدم اسے آج پہلی بار اتنے طویل محسوس ہوئے تھے، کیونکہ عقب میں ابھرتی ہنسی اب باقاعدہ زوردار قہقہ کا روپ دھار چکی تھی۔ آئندہ گیٹ سے ہی آؤں گی، اندر قدم بڑھاتے ہوئے اس نے ہر بار کی طرح دل ہی دل میں تجدید عہد کیا تھا۔ نبیہ آنٹی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے حساب معمول سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، کیسی ہو اور آج کون سی سوغات آئی ہے؟ چہرے سے پھسلتے ہوئے ان کی نگاہیں اس کے ہاتھ پر آ ٹھہری۔ جی حلیم بنائی تھی، میں نے سوچا آپ کے لیے بھی لیتی چلوں۔ نتاشا کہاں ہے؟ اس نے کہتے ہوئے ادھر ادھر جھانکا۔ کچن میں ایک فاتحانہ سی چمک نے نبیہ آنٹی کے چہرے کا گھراؤ کیا تھا۔ جی کچن میں؟ اور وہ بھی نتاشا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر ابل پڑنے کو تیار تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھی اور زریش اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی کہ نتاشا کچن کے نام سے ہی الرجک تھی، لیکن اس انہونی کے ہو جانے کے سبب اب اس کے دماغ میں سرا ابھر رہا تھا۔ میں تو چھوڑ چلی بابل کا دیس، پیا کا گھر پیارا لگے۔ کچن میں جھانکتے ہوئے اس نے بآواز بلند گایا۔ زریش کی بچی باز آ جاؤ تم، ورنہ نتاشا جو چولہے پر رکھی دیچکی میں موجود کسی شے کو گوٹا لگانے میں مصروف تھی، مڑ کر بولی۔ اوہ، غلط بیانی کب کر رہی ہوں، حقیقت حال بلکہ نہیں، حقیقت مستقبل کی منظر کشی ہی تو فرما رہی ہوں۔ آج پھر نتاشا نے مصنوعی ناگواری سے شیلف پر رکھی پلیٹ کو دیکھا تھا۔ نہ ہی لایا کرو تم اپنا متنجن، تمہاری بھلائی میری رسوائی بن جاتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں تھامے ٹماٹر دیگچی میں ڈالے۔ متنجن؟ کچھ خوف خدا کھاؤ لڑکی، میری اتنی مزیدار حلیم کو متنجن کہنے کا حوصلہ صرف تم ہی رکھتی ہو۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے وہ فوراً بولی تھی، اچھا شکر کرو کہ جلے دل کا پھپولا محض کہہ کر ہی پھوڑ رہی ہوں۔ میرا بس چلے تو تمہیں بھی اس ٹماٹر کے ساتھ اس دیچکی میں بیچ ڈالوں۔ وہ سخت تپی ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی خونخوار آدم بازار لڑکی ہو تم، نہ کوئی لحاظ نہ کوئی پاس۔ اب تو میں بھی آنٹی کے ساتھ ہوں۔ وہ نتاشا کے چہرے پر پھیلی جھنجھلاہٹ سے خوب محفوظ ہو رہی تھی۔ اچھا لاؤ میں کرتی ہوں۔ نتاشا چمچہ لیتے ہوئے اس نے جلدی کام نپٹایا اور نتاشا نے نبیہ آنٹی کے 3 گھنٹے کی مقررہ کردہ ڈرل کے بجائے محض آدھے گھنٹے میں ہی فارغ ہو جانے پر شکر کا سانس لیا تھا۔ اسے BA کے ایگزام کے بعد فارغ وقت کے مزے اڑاتے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کی شدید مخالفت کے باوجود نبیہ آنٹی آج کل 1-2 رشتوں کے بارے میں خاصی سنجیدگی سے سوچ و بچار میں مشغول تھی اور ساتھ ہی نتاشا کو سگڑ پن کے تمام تر گر سکھانے کا بیڑا بھی اٹھا لیا تھا اور اس جلدی پر تیل کا کام زریش کے ہاتھ کی مزیدار ڈشز بخوبی کر رہی تھی۔ زری کو دیکھو، تمہاری ہم عمر ہے، تمہارے ساتھ ہی تو امتحان دیا ہے اس نے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ امور خانہ داری میں بھی طاق ہے، کتنا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں، اور ایک تم ہو انڈا تک صحیح نہیں ابال سکتی۔ نتاشا کے پاپا بھی اس بارے میں بیگم کے ہی حامی تھے، سو چاروں نہ چار اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑا تھا، لیکن زریش کی کبھی کبھار آمد اس کڑواہٹ میں خاصی کمی کا باعث بن جاتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری پرسنالٹی میں کوئی نہ کوئی چینج تو ضرور آ ہی گیا ہوگا اب تک، بٹ آئی واز رونگ عمر، تم اب بھی ویسے ہی ہو۔ وہ وردہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر دھیمی سی مسکراہٹ عمر کے ہونٹوں پر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ دراصل میرا امپریشن کا اصول دوسروں سے ذرا مختلف ہے۔ اچھا وہ کیا؟ وردہ نے آئی برو کھچائے۔ وہ یہ کہ کسی اچھے اصول یا اچھی بات سے اس حد تک ہی متاثر ہونا چاہیے کہ آپ کی اپنی ذات کے ضابطے اس سے نہ ٹکرائیں، اور میرا ہمذات مجھے کسی ایسی چیز سے انسپائر ہونے کی اجازت نہیں دیتا جو اسے ناپسند ہو۔ کرسی کے آرام دہ پور سے ٹیکے لگائے وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ تمہاری بات سے ہر کسی کو اتفاق ہو، کم سے کم تمہاری اس منطق سے قطعاً متفق نہیں ہو۔ وہ وردہ نے تردیدی انداز میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ یہ انسان کی سرچشت میں شامل ہے۔ اچھائی اور بہتری، اس سے انحراف کی 2 شکلیں نکل سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ بالکل اسی طرح جس طرح 2 پازیٹیو چارجز کبھی بھی ایک دوسرے کو کشش نہیں کرتے اور کبھی جڑ نہیں سکتے، بالکل اسی طرح
یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے اندر کے اپنے اچھے اصول اور اپنے واضح کردہ اچھائی کے ضابطے کسی بیرونی اچھائی کو قبول نہیں کرتے؟ وردہ نے منطق تراشی۔ نہیں، اب میرا یہ مطلب ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً بولا تھا، عمر تم واقعی بہت عجیب ہو۔ وہ زچ ہو اٹھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تم ایک شیشے کے خول میں بند ہو، دنیا کو دیکھتے تو ہو لیکن محسوس نہیں کرتے۔ جھنجھلاہٹ بھرا لہجہ عمر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بھئی وردہ بیٹے، اب کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا پھر اس بحث سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا؟ آج اخبار میں منہ دیے بیٹھے سلیم درانی نے اب مطالقت ناگزیر جانی۔ گلاس وال سے باہر لون پر نظریں جمائے بیٹھے عمر پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے پاپا، میں دیکھتی ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد سلیم درانی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلے گی اور وہ ملازم سے چائے کا کہہ کے عمر کے ہمراہ خوبصورت لون میں چلی آئی۔ عمر، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تم ہو؟ نرم گھاس پر اس کے ہم قدم چلتے ہوئے اس نے کئی بار سوچی بات اس سے کہہ ہی دی تھی۔ انسان کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے وردہ جیسا وہ ہو۔ مجھے ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹ پرسنز دونوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ روش کی رونق بڑھاتے گلابوں پر جھک گیا۔ پھول کب سے اچھے لگنے لگے ہیں؟ اس کے لمحہ بھر پہلے کیے گئے جملوں پر غور کرتے وردہ حیرت آمیز مسرت سے بولی تھی، پھول کسے پسند نہیں ہوتے ڈیئر کزن، بس زبانی اظہار کی عادت مجھ میں نہیں ہے، جبکہ تم چاہتی ہو کہ انسان اپنی پسند کی ہر چیز کا ڈھنڈورا پیٹے۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا تو گلاب کی ننھی سی کلی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وردہ کے دل میں یکدم ہی ایک خواہش سی ابھری تھی۔ عمر، تم سے شدید قسم کا گلہ ہے مجھے، لون کے وسط میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے وردہ نے کہا۔ وہ کیا؟ تمہیں میں نے ڈھیروں ای میلز کیے، کئی فیکسز کیے اور میں نے تو خط بھی لکھا تھا، حالانکہ خطوط لکھنے کا کوئی مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن تمہاری طرف سے نو رسپانس۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی تھی۔ وہ ایک انا پرست، ضدی اور اکڑ لڑکی تھی، لیکن اس شخص کے سامنے اس کی شخصیت کی یہ تمام صفحات جیسے پس منظر میں جا سوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے شدید غصے کو مکمل طور پر دبائے سے خاصے نرم لہجے میں مخاطب تھی۔ بس دراصل پڑھائی کا شیڈول بے حد ٹف تھا، بلکہ بالکل بھی ٹائم نہیں نکال پاتا تھا۔ ہاتھ میں تھامی کلی نے اس نے لاپرواہی سے سامنے بیت کی خوبصورت سی میز پر ڈال دی اور وردہ کے سینے سے ایک بھرپور ٹھنڈی سانس خارج ہو کر فضا میں گم ہو گئی۔ نہ جانے اس خود دماغ شخص کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا، وہ دل میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ اوکے بھئی، خاصا وقت ہو گیا، آئی مسٹ گو ناؤ۔ چائے پیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، آنٹی سے ملے کافی دن ہو گئے ہیں۔ اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے فوراً پروگرام بنایا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن جانے سے پہلے تم ذرا اپنا حلیہ درست کر لو۔ سن گلاسز اپنی سنہری آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے وہ سرسری سے انداز میں کہہ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ حلیہ؟ اس نے بے اختیار اپنے سراپے پر نگاہ دوڑائی۔ اسکن ٹائٹ وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں وہ اپنے معمول کے حلیے میں تھی۔ اف، یہ عمر جواد کبھی نہیں بدل سکتا۔ اتنے سال کی MBA کی پڑھائی امریکہ جیسے ملک میں پوری کر کے آیا ہے، لیکن سوچ وہی روایتی ہی رہی ہے، نو چینج ایٹ آل۔ اس نے نحوست سے سر جھڑک کر سوچا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ عمر کے حساب منشا حلیے میں فرنٹ سیٹ پر برجمان تھی۔ سفید کرتے اور پنک شلوار کے ساتھ اڑا گیا پنک دوپٹہ اس کو بلا شبہ پہلے حلیے سے بہت زیادہ روب بخش رہا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہیں بننے سنورنے کے لیے تگ و دود کی چندہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب بھی محض ہونٹوں پر لگی لائٹ پنک لپسٹک اس کے حسن کو دو آتشا کر گئی تھی۔ گلاسز کے پیچھے چھپی عمر کی خوبصورت سنہری نگاہوں کی تحریر پڑھنے میں وہ آج بھی ناکام رہی تھی۔ بے اتنائی اور لاپرواہی کا چولا اتار دے تو شاید وہ دن بھی کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بے نیاز بیٹھے عمر کو دیکھتے ہوئے اس نے جل کر سوچا تھا۔ عمر وردہ کا تائزاد تھا۔ وہ وردہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ دریال میں عمر ہی وہ اکلوتا کزن تھا جس کی کسی نہ کسی بات میں وہ اختلاف کی گنجائش نکال ہی لیتی تھی، جسے وردہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑتا تھا۔ بڑوں کے بیچ ان کی منگنی کا فیصلہ چند برس قبل ہی کیا گیا تھا، لیکن ابھی کوئی باقاعدہ رسم ادا نہیں کی گئی تھی۔ وردہ کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس حقیقت سے آگاہ تھا، لیکن اس کے رویے سے وردہ کبھی بھی اس کے اندرونی جذبات کا اندازہ نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ایک بے باک لڑکی تھی، خود پسندی اس کی شخصیت کا حصہ تھی، لیکن اپنی پسند پر عمر کی پسند کو ترجیح دینا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے انداز میں تبدیلی کی خواہشمند تھی۔ یہ جانے بغیر کہ مزاج اور فطرت دو بالکل مختلف چیزوں کے نام ہیں، ایک کو کوشش کے ذریعے بدلنا ممکن ہے جبکہ دوسرا کوشش کے باوجود بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ نقطے صحیح جگہ پر ڈالا کرو، اب تمہیں دو لگا کر سمجھاؤ نا تو فوراً سمجھ جاؤ گے۔ زرعی اور شہید دروازے پر پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوئے تو سمیہ صحن میں بچھے تخت پر آلتی پالتی مارے بیٹھے قریب کھڑے مسکین سی صورت بنائے بچے کے کان کھینچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سامنے چٹائی پر بیٹھے بچے اپنے اسباق کو مزید زور و شور سے رٹنے میں لگ گئے تھے۔ السلام علیکم سمیہ، زرش کی آواز پر اس نے بچے کی کاپی پر جھکا سر اٹھایا۔ سامنے زرش کے پیچھے کھڑے شہیر کی شرارت بھری نگاہوں پر وہ ہڑبڑا کر تخت سے اتری تھی۔ آپ کا بھائی؟ اماں
زرش وغیرہ آئے ہیں؟ اس نے اندر کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ ہوں زرش اور وغیرہ۔ شہیر کی سرگوشی زرش کو متوجہ نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ ایک بچے کی کاپی پر بنی ڈرائنگ دیکھنے میں مگن تھی، مگر سمیہ نے نہ صرف اس کی سرگوشی کو سن چکی تھی بلکہ اس کے چہرے پر بے تحاشا گھبراہٹ بھی در آئی تھی جسے شہیر نے بے حد پیار سے دیکھا تھا۔ زرش بیٹی آئی ہے اور چھوٹے میاں تم کیسے ہو؟ اپنے بھاری بھرکم وجود کو تخت تک گھسیٹ لانے میں ہی رقیہ خالہ ہانپنے لگی تھی۔ وہ رشتے میں ان کی خالہ تھی، زرش کی امی کی سگی پھوپھی ذات۔ شہیر کو وہ ہمیشہ چھوٹے میاں اور توفیق صاحب کو بڑے میاں کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ دونوں کے سر پر پیار دے کر وہ تخت پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ جا سمیہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر، انہوں نے بت بنی سمیہ سے کہا تو وہ تیزی سے سر ہلاتی کچن کی جانب بڑھ گئی اور اس کے اس ربوڑ نما انداز پر شہیر مسکرا کر رہ گیا۔ خالہ کچھ کھائیں گے؟ نہیں بس چائے پیئیں گے۔ زرش کے کہنے پر انہوں نے کچن کی جانب منہ کر کے دوسرا حکم نامہ نشر کیا اور پھر سیدھی ہو کر گویا ہوئی۔ کبھی کبھار چکر لگا لیا کرو، آج بھی کتنے عرصے کے بعد آئی ہو۔ شہیر بیٹا تو مہینے میں 3-4 بار شکل دکھا جاتا ہے، لیکن تم تو لگتا ہے ماں ہی کو پیاری ہو گئی ہو۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ خود تمہارے گھر آؤں، لیکن کیا کروں، سمیہ کے ابا ہوتے تھے تو ساتھ لے جاتے تھے۔ اب اس بنٹی کے ڈھیروں مصروفیات میں سے وقت نکلے تو آؤں۔ چھٹانک بھر کے اپنے اکلوتے بیٹے بنٹی کی ڈھیروں خامیاں بیان کرنے کا نادر موقع خالہ کو آ ہی گیا تھا، سامنے میسر آتا تھا۔ تم سناؤ امی کیسی ہیں تمہارے، اور بڑے میاں ان کا کیا حال ہے؟ عرصہ گزر جاتا ہے، ان کی شکل دیکھے۔ ان سے کہنا کہ کبھی کبھار چکر لگا لیا کرے۔ وہ تمہاری پڑوسن کی بیٹی، کیا بھلا سا نام تھا؟ ہاں نتاشا، بہت اچھا اخلاق ہے اس بچی کا، مجھے تو بہت پسند ہے۔ خالہ میں ذرا پانی پیا ہوں۔ ان کی خالص زنانہ گفتگو سے شہیر ہمیشہ ہی عاجز آ جاتا تھا۔ ارے بھئی کیوں تکلیف کرتے ہو، میں یہی منگوا دیتی ہوں۔ اے سمیہ، ذرا شہیر کے لیے ایک گلاس پانی تو لے آؤ۔ انہوں نے اس کے اٹھنے سے قبل ہی اندر آواز دے ڈالی۔ ارے نہیں خالہ، اسے کیوں ڈسٹرب کرتی ہیں، وہ چائے وائے میں مصروف ہے، میں خود لے لیتا ہوں۔ وہ ان کے مزید کچھ بولنے سے قبل ہی اٹھ کھڑا ہوا اور فوراً ہی کچن کی جانب قدم بھی بڑھا دیے تھے کہ مبادا خالہ کی جلالی آواز کی بیڑی پر چلتی سمیہ اس کے کچن تک پہنچنے سے پہلے ہی حاضر خدمت ہو جاتی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے زرش کی معنی خیز کھنکار اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو اس راز کی امین تھی۔ وہ چائے کے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر مڑ رہی تھی کہ اسے اپنے عین سامنے مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ دیکھ کر بے تحاشا بلکھلا گئی، جس سے قبل کی پتی کا ڈبہ اس کے ہاتھوں سے گرتا شہیر نے تیزی سے بڑھ کر اسے اس کے ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ سمیہ بی بی، میں تمہیں بھوت نظر آتا ہوں جو تم مجھے دیکھ کر یوں بری طرح خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ سلیب پر ہاتھ رکھ کے اس نے پوچھا۔ نہیں تو۔ وہ گڑبڑا کر بولی تو پھر کچھ نہیں؟ کیا کچھ نہیں؟ اف، ارے بھی ایک گلاس پانی چاہیے، کیا مل سکتا ہے؟ اس کی اٹھ پٹانگ مختصر جوابات سے زج کر ڈالنے کے لیے کافی تھے۔ وہ سراج سے فریج سے پانی کی بوتل نکال لائی اور گلاس بھر کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جس پھرتی سے ہاتھ اور پیر چلتے ہیں، اگر اتنی ہی پھرتی سے زبان بھی چلایا کرو تو میرا آنا کچھ تو سود مند ثابت ہو۔ پانی کا خالی گلاس شیلف پر تقریباً پٹکتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اف، سینے میں کب سے دبی سانس خارج کرتے ہوئے وہ ابلتے ہوئے کاوے میں دودھ ڈالنے کی غرض سے پلٹی تھی۔ اور سنو، وہ اچانک ہی پھر سے واداد ہوا۔ جی، وہ باقاعدہ اچھل کر مڑی تھی۔ اف، ایک تو یہ تمہارا ڈرنا، خیر چھوڑو۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے کچھ ٹٹولنے میں لگ گیا اور پھر جب ہاتھ باہر آئے تو ٹرانسپیرنٹ ریپر میں لپٹی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں اس کی ہتھیلی پہ جگمگا رہی تھیں۔ یہ تحفہ ہے تمہارے لیے، جانتی ہو یہ کانچ کی چوڑیاں میں نے کیوں پسند کی ہیں؟ میں تمہیں یہ ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے جذبات بھی انہی کی طرح نازک ہیں، ان کی حفاظت کرنا، اور میرے جذبوں کے رنگ تو تمہیں ان میں جھلکتے نظر آ ہی رہے ہوں گے۔ اس کی دھیمی سرگوشیاں سمیہ کے چہرے پر دھنک رنگ بکھیر گئی۔ ارے بھئی سمیہ، چائے بنا رہی ہو یا پائے گلا رہی ہو؟ رقیہ خالہ کی پاردار آواز پر جہاں وہ تیزی سے پلٹ کر کچن سے نکلا تھا، وہیں سمیہ نے سراج سے ٹیبل پر دھری چوڑیاں اٹھا کر کیبنٹ کی دراز میں چھپائی تھی۔ بس اماں لا رہی ہوں، اس کی بلند آواز میں بسا لوچ صرف شہیر ہی محسوس کر پایا تھا اور بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ یہ موسم، یہ مست نظارے، پیار کرو تو ان سے پیارے۔ زرش چائے کا کپ بنا کر لائی تو شہیر آخری پکوڑے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ خالی پلیٹ سامنے پڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ صبح سے موسم خاصا خوبصورت ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے ماحول میں عجیب سی تازگی پیدا کر دی تھی، اور ایسے موسم میں زرش کو ہمیشہ پکوڑے ہی یاد آتے تھے۔ کچھ دیر قبل ہی پلیٹ بھر پکوڑے بنانے کے بعد وہ لون میں رکھ کر گئی تھی، اور چند لمحوں کے بعد جب چائے کے کپ کے ساتھ لوٹی تو پوری پلیٹ شہیر کے ندیدے پن کی بھینٹ چڑھ چکی تھی، اور یہ پہلی بار ہرگز نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی کئی چیزوں پر یوں ہی ہاتھ صاف کرتا تھا، اور کبھی کبھار تو اس کی بے حد عزیز اشیاء پر بھی اپنا حق کا ٹیگ لگا دیتا تھا۔ بچپن کی عادت میں اب مزید پختگی آ چکی تھی، حالانکہ وہ اب بچہ نہیں تھا،
M.Com کے آخری سال میں تھا، لیکن عادت وہی تھی۔ بہن کا بالکل بھی خیال نہیں ہے تمہیں۔ شہیر، توفیق اور زرینہ کا یہ جملہ گویا ایک محاورے کے طور پر ان کی زندگی میں شامل تھا۔ سسٹر، کچھ اور پکوڑے ملیں گے؟ اس کی ڈٹائی عروج پر تھی۔ جی نہیں، سمیہ جی سے کہیں، وہ بنا کر بھیج دیں گی۔ وہ جی جان سے جل کر بولی، ارے ڈیئر، وہ بھی پکائے گی، بس جاب کا سلسلہ سیٹ ہو جانے دو، پھر اس پر بھی سوچوں گا۔ اس کے تپے ہوئے لہجے سے قطع نظر وہ مستقبل کی پلاننگ میں لگ گیا۔ اسی دوران گاڑی رکنے کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر گیٹ کی جانب دیکھا تھا۔ وردہ انہیں بیٹھے دیکھ چکی تھی، تبھی اندر جانے کی بجائے ادھر ہی چلی آئی۔ ہائی ایوری باڈی، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ ہیلو۔ شہیر کے جواب میں خوش اخلاقی کی خاصی آمیزش تھی، جبکہ زرش کے جواب میں اخلاق زیادہ تھا۔ وردہ سے ان کی رشتہ داری کی زنجیر خاصی لمبی تھی۔ اس کے ابو زرش کی امی زرینہ کے دور پار کے چچیرے بھائی تھے، اور یوں خاندان میں ہونے والے مختلف تقریبات میں ملنا جلنا ہوتا رہتا تھا۔ شہیر کی وردہ سے خوب بنتی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی تھی، اور اس ہم آہنگی میں شہیر کی خود ساختہ کوششوں کا خاصا عمل دخل تھا۔ واٹ آ ٹیسٹ! وردہ، کتنی خوبصورت شرٹ ہے، بہت سج رہی ہے تم پر، شہیر نے برملا تعریف کی تھی، کیونکہ اظہار خیال کے حوالے سے وہ کنجوسی کا ہرگز قائل نہیں تھا، جبکہ زرش نے شہیر کی اس دوگلی تعریف پر قدر ناگواری سے اس کے جسم پر فٹ سے گہری سبز شرٹ کو دیکھا تھا، جو اس کے نسوانی وقار کو واضح دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ تھینک یو۔ وردہ کا نہوت بھرا انداز زرش کی کوفت میں خاطر خواہ اضافے کا سبب بنا، تبھی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ طرح دار، تیز ترار اور خود پسندی کی گرد میں سر تا پا اٹی اپنی یہ دو پار کی کزن زرش کو کبھی بھی زیادہ پسند نہیں رہی تھی۔ کیا لیں گی آپ وردہ، چائے یا ٹھنڈا؟ اس نے اٹھتے ہوئے حق میزبانی نبھایا۔ بھئی، اس موسم کی مناسبت سے تو چائے ہی ٹھیک رہے گی۔ اس نے خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پسند سے آگاہی دی۔ کب تک فارغ ہو رہے ہو تم اسٹڈی سے؟ زرش کے جانے کے بعد اس نے ٹانگیں پھیلائے بیٹھے شہیر سے پوچھا۔ آخری سیمسٹر چل رہا ہے، پھر تمہارے درد دولت پر حاضری دینی ہے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاں بالکل، میں نے ہی کی تھی پاپا سے بات، بہت خوش ہیں وہ تمہارے سے فیصلے سے، کیونکہ ہماری کمپنی کا مفاد سوچنا اپنوں کا ہی کام ہے۔ اب اس تنخواہ دار طبقے کو تو اپنی تنخواہ سے ہی غرض ہوگی نا، مالک کا نقصان ہو یا نفع، انہیں اس سے کیا خیال ہے تمہارا؟ اس بارے میں ہاتھوں پر لگی شیڈڈ نیل پالش کو جانچتے ہوئے اس نے رائے چاہی، جو حساب معمول مثبت ہی تھی۔ بالکل بالکل، بھلا ان لوگوں کو کمپنی کے مفاد یا نقصان سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ کچھ دیر بعد زرش نے رشید کے ہاتھ چائے بھجوائی تھی۔ ہاں وردہ، کل امی بتا رہی تھی کہ عمر اسٹیٹ سے واپس آ گیا ہے۔ چائے کے ساتھ بسکٹ آتے ہوئے اسے اچانک خیال آیا تھا۔ ہاں، پچھلے ماہ واپس آیا ہے۔ چائے کے سپ لیتی وردہ کی نگاہوں میں ایک نامعلوم سی سوچ تھی۔ تو پھر تو تیاریاں شروع ہو گئی ہوں گی۔ پیا دے سدھارنے کی وہ شرارت سے ہنسا۔ پتہ نہیں، اس کے خوبصورت ہونٹوں پر پھیلی مسکان بے حد پھیکی تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ دراصل اب وہ اپنی فیکٹری شروع کر رہا ہے، اس پروجیکٹ کے سلسلے میں کچھ وقت تو لگے گا، اس کے فارغ ہونے کے بعد اس موضوع پر بات ہوگی۔ وہ فوراً سنبھل کر بولی تھی، اور پھر وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھی، چائے ختم کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زندگی کے کچھ پہلو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں اپنی سوچوں کو الجھانا باعث آزر بن جاتا ہے، لیکن پھر جب وہی پہلو گمان کی دھند سے نکل کر مجسمہ صورت میں سامنے آ کھڑے ہوں تو فرار کی ہر راہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اور وردہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ عمر کا رویہ اس نازک رشتے کے حوالے سے بلا شبہ اسے بے حد بے رنگ اور روکھا پھیکا لگتا تھا، لیکن کسی ناقابل تعین اور اچانک ہو جانے والے فیصلے کا منظر کبھی بھی نہیں لگا تھا۔ آج اس کی زندگی میں اچانک رونما ہونے والا یہ واقعہ اس کے لیے ہرگز قابل قبول نہ تھا۔ سلیم درانی اپنی بیٹی کی ناپرست اور ضدی فطرت سے واقف تھے، اور عمر کے انکار کو وردہ تک پہنچانے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ تبھی تمام تر بوجھ اپنی بیگم پر ڈال کر بوجھ دل لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی وسیم درانی سے شکوہ کر چکے تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ اکلوتے جوان بیٹے کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنا بلا شبہ ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ بے حد ہلکے پھلکے انداز میں اسے عمر کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، لیکن اس کا رد عمل بے حد فطرتی تھا۔ لیکن ماما، یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ الفاظ اس کے لبوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وردہ، ہم نے کوئی باقاعدہ رسم تو نہیں کی تھی بیٹا، بڑوں کی ایک تجویز تھی جسے ماننا نہ ماننا اس کے اختیار میں تھا، اور یوں بھی جوڑے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ اللہ نے میری بیٹی کے لیے کہیں بہت بہتر شخص سنبھال رکھا ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ اپنی دانست میں اسے بہلا رہی تھی، اس بات سے قطع نظر کہ یہی لفظ اس وقت اس کی کرچی کرچی وجود کو مزید حصوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ جب تکلیف بڑھ گئی تب وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندا لیٹا رکی مارٹن کی نئی والیم سے محفوظ ہو رہا تھا، جب وہ متواشیس نگاہیں لیے دروازے جھٹکے سے کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، لیکن پھر اگلے ہی پل پرسکون انداز میں ہاتھ بڑھا کر CD پلیئر آف کر دیا۔ آؤ وردہ، کیسی ہو؟ پلیز بیٹھو، اس نے معمول کے انداز میں کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں عمر، جواد
میں بیٹھنے نہیں آئی، صرف اپنی توہین کی وجہ جاننے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد سرد اور بے تاثر تھا۔ عمر اس سے اس قسم کے رد عمل کی توقع کر رہا تھا، تبھی بھرپور سانس کھینچ کر مخاطب ہوا تھا۔ وردہ آئی ایم ریئلی ویری سوری فار دیٹ، لیکن شادی محض دو انسانوں کا ملاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ دو سوچوں کو یکجا کرنے کا نام ہے، دو ذہنوں کا ملاپ ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمہاری اور میری ذہنی ہم آہنگی صفر ہے، اور اگر تم حقیقت پسندی سے جائزہ لو تو تم میری بات کی تائید ضرور کرو گی۔ میں نے جو سٹینڈ اس حوالے سے لیا ہے وہ میرے ہی نہیں تمہارے حق میں بھی بہتر ہے۔ عمر مسرسر ہو رہا تھا۔ وہ مزید کیا کہہ رہا تھا وہ وردہ سن ہی پائی۔ اس کی عزت نفس پر مسترد کیے جانے کے تازیانے نے جو ضربیں لگائیں وہ اس کی سماعت پر دبزیر پردوں کی مانند تن گئی تھیں۔ کم مگائی کا جو تکلیف دہ احساس عمر کے الفاظ اسے سونپ رہے تھے وہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی تلخیوں کا پیش خیمہ بن گئے تھے۔ شادی کے موقع پر دلہن بنی سمیہ پر بے حد روپ آیا تھا۔ اس کی سجی سجائی سیاہ کشیدہ نگاہوں میں ہلکورے لیتے بے نام سی اداسی کو زرش نے بے حد دکھ کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ مبارک ہو، لائٹ براؤن ٹو پیس پہنے عمر کی سنہری آنکھیں آج عجیب کشش کی حامل تھیں۔ وردہ کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کچھ کھو دینے کا احساس جو عمر اور سمیہ کی شادی کی خبر موصول ہوتے ہی اس کے دل میں جا گزری ہوا تھا، مزید شدت اختیار کرنے لگا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھالے چہرے پر خود ساختہ بشاشت سجاتے ہوئے وہ سٹیج پر چڑھی تھی۔ تھینک یو وردہ، تھینک یو فار کمنگ۔ سرخ گلابوں کا وہ بڑا سا خوبصورت بوکے تھامتے ہوئے عمر اس کے اعلیٰ ظرفی کو دل میں سرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے لیے تو اس کا آنا ہی غیر متوقع تھا، کجا یہ کہ وہ شاش بشاش اس کی اس خوشی کی مبارکباد بھی دے رہی تھی۔ وہ عمر کے پہلو میں سمٹی بیٹھی سمیہ کے نزدیک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو سمیہ، یو آر ریئلی ویری لکی۔ سمیہ ان کے بنے سورے سراپے پر نظر نگاہ ڈال کر کہتے ہوئے وردہ کا لہجہ اس کی نگاہوں میں ابھر آئے تاثرات سے یکساں مختلف تھا۔ شکریہ۔ سمیہ کی بے حد دھیمی آواز میں چھپا واضح گریز محسوس کرتی وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی، اور اپنی اس مسکراہٹ میں چھپے نفرت کے رنگ صرف اسی کا دل محسوس کر رہا تھا۔ سمیہ، میرے حوالے سے اپنے دل میں کبھی کسی خدشے کو جگہ مت دینا۔ بلا شبہ عمر میرا بچپن کا دوست تھا، مگر بہت اچھا دوست ہے، اور وہ شوشہ جو بزرگوں کی غلطی کے باعث خاندان میں ہوا محض ایک خیال ہے جسے نہ تو میرا ذہن قبول کر سکا نہ عمر کی سوچ، اور یوں یہ شوشہ ایک خیال کی طرح ابھرا اور ایک خیال ہی کی طرح ختم ہو گیا۔ اب اپنے دل سے میرے حوالے سے پیدا شدہ ہر شبہ دھو ڈالو۔ آج کا دن تمہارے لیے بے حد اہم ہے، چیئر اپ۔ اس کے خود ساختہ نرم لہجے کی وضاحت نے سمیہ کے دل میں دھرا ایک بوجھ تو سرکا ہی دیا تھا، لیکن وہ دوسرا بوجھ جو جوں کا توں تھا جسے ہٹانے کے بارے میں اس کا نادان ذہن شاید خود ہی آمادہ نہیں تھا۔ ارے کیا بتاؤں تمہیں زرینہ، کس طرح خوش قسمتی نے یکدم ہی دروازے پر دستک دے ڈالی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ گھر میں منعقدہ ایک چھوٹی سی تقریب میری بیٹی کا نصیب کھول ڈالے گی۔ عمر کی والدہ نے تو مجھے پوری طرح تیاری کرنے کی مہلت بھی نہیں دی، بس چٹ منگنی اور پٹ بیاہ رخصتی میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ رقیہ خالہ مسلسل لرزیز آواز میں اگرچہ دھیمے لہجے میں زرش کی امی کو تفصیل بتانے میں مصروف تھی، لیکن ان کی بظاہر دھیمی گفتگو پر کچھ فاصلے پر بیٹھے شہری نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی عمر کی امی کے رشتہ مانگنے پر۔ کہاں عمر جیسا لاکھوں میں ایک لڑکا، اور کہاں میری سیدھی سادی سمیہ، لیکن دیکھ لو کیسی اچھی قسمت لکھوا کر آئی ہے میری بچی۔ اور ہاں، اب تم سے کیا پردہ، ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گئی، عمر بیٹے نے تو جہیز نہ لینے کی شرط رکھی تھی، اب تم ہی بتاؤ بھلا یہ اچھا لگتا ہے؟ بس پھر میں نے چہرے پر ڈھیروں تناؤ لیے شہیر کو جھٹکے سے اٹھ کر باہر جاتا دیکھا۔ وردہ جو اس سے پچھلی قطار میں بچھی کرسیوں پر ہاتھ رکھے کھڑی بے تاثر چہرے کے ساتھ سرسری سے انداز میں رقیہ خالہ کی گفتگو سن رہی تھی، بری طرح ٹھڑک گئی تھی۔ ویسے آئیڈیل وائیڈیل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، خواہ مخواہ دل جلانے والی بات ہے یہ۔ اب بھلا بالکل ویسا شخص کہاں مل سکتا ہے جو انسان خود اپنے ذہن میں تراشے ہر خوبی موجود اور ہر خامی سے مبرا پرسنالٹی، ویسے ہی قد، وہی آنکھیں، وہی رنگت، ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سینے سے بھرپور ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے نتاشا بے حد مایوسی سے گویا ہوئی۔ پچھلے ہفتے ہونے والی منگنی کے بعد ہر روز زرش اور نتاشا کی ملاقات کا یہی رنگ تھا۔ نتاشا کی تو فوراً شادی ہونے والی تھی، لیکن قسمت کی یاوری کہ نتاشا نے BA میں مناسب نمبرز لے کر پاس ہونے کا شرف حاصل کر ہی لیا تھا، اور یوں یونیورسٹی میں داخلے کی وجہ سے انہیں اپنا چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا منصوبہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ مشترکہ منگنی کے فنکشن میں اپنے آدھے گنجے منگیتر کو نتاشا نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن دل ہی دل میں کیونکہ ماما کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا، بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز رؤف اور زمان جیسا خاندانی لڑکا رد کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سو اب تقریباً روزانہ زرش کو اس کی ڈھیر ٹھنڈی آہوں کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی وہ زرش کے کمرے کی بالکونی میں بیٹھی چائے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ٹمپریچر میں مسلسل کمی کا باعث بن رہی تھی۔ تو تمہیں یہ احساس ہو ہی گیا کہ یہ سب سراسر خرافات ہیں، چلو خیر، دیر آئے درست آئے۔
زرش کے ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ ہاں، بہت سا وقت برباد کیا میں نے، لیکن اب بالکل صحیح استعمال ہو رہا ہے۔ کب شروع ہو رہی ہے تمہاری کلاسز؟ زرش نے بسکٹ کی پلیٹ میں اپنی جانب کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ بس تقریباً 1-2 ہفتے تک، لیکن تم نے بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ۔ اتنے اچھے مارکس لینے کے باوجود پرائیویٹ ایم اے کا نادر مشورہ تمہیں پتہ نہیں کس بیوقوف نے دیا ہے۔ اب اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو اچھا خاصا حوصلہ ہو جاتا مجھے، اور حیرت تو مجھے انکل آنٹی پر بھی ہے جنہوں نے بلا چون چرا تمہارے اس فیصلے کو مان بھی لیا ہے۔ 4 سال اکٹھے کالج لائف انجوائے کرنے کی وجہ سے نتاشا اب یونیورسٹی میں بھی اس کے ساتھ کی متنی تھی۔ وہ تم اچھی طرح واقف ہو، اور میں تمہیں 1000 بار بتا چکی ہوں کہ جتنا پڑھائی کا شوق تمہیں ہے مجھے ہرگز نہیں۔ تمہارے اور میرے مارکس کا فرق اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ بسکٹ حلق سے اتار کر وہ اطمینان سے گویا ہوئی تھی، اس لیے نیچے کوریڈور سے آتی انابی کی بلند آواز نے دونوں کی توجہ اپنی جانب کروائی تھی۔ رشید میاں، کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ یہ پردے اتار کر دھوبی کو دے آؤ؟ صبح سے اتار رکھے ہیں، لیکن نامعلوم کون سی مصروفیات ہیں تمہاری جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ وہ دونوں انابی کے تصورے پر بے اختیار مسکرا دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد جھنجھلایا سا رشید ہاتھوں میں بڑی سی گٹھری تھامے باہر جاتا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں پر دونوں کی مسکراہٹ کھلکھلاہٹ میں بدل گئی تھی، لیکن پھر زرش کی ہنسی کو فوراً ہی بریک بھی لگ گئے تھے۔ سوٹر بوٹر سے شہیر کو دیکھ کر جہاں اس کی نگاہوں میں اضطراب اترا، وہیں نتاشا بھی کسی حد تک حیران نظر آئی تھی۔ اس کی گاڑی کے گیٹ سے باہر نکلنے تک دونوں کی نظریں وہیں اٹکی رہی تھی۔ شہیر بھائی بھی بس عجیب ہی ہیں۔ چند لمحوں بعد اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے وہ اس قدر کہہ سکے، اس کا حیران ہونا درست بھی تھا۔ پچھلے ماہ ہونے والی سمیہ کی شادی کے بعد سے وہ اس کی اس شوخی کو دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ دن کے بیشتر وقت اس کے کمرے میں بجتے سی ڈی پلیئر کی اداس دھنیں فضا کو سوگوار رکھتی تھی، اور آج یوں اچانک پھر اسے پہلے والی جون میں دیکھ کر اس کا تحیر زدہ رہ جانا بلا شبہ فطری تھا۔ اور نتاشا جو کسی حد تک اس راز سے واقف تھی، اس کی نگاہوں میں حیرت کی جھلک محض چند لمحوں کے لیے ابھری تھی جو بعد میں وہم سی تاثرات میں بدل گئی تھی۔ مرد کی ایک ہی تو خوبی ہے جو اسے مرد ثابت کرتی ہے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ وہ ہنسی تھی، اور زرش کو اس کی ہنسی نہ جانے کیوں بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ لپسٹک کی ہلکی سی تہ ہونٹوں پر جماتے ہوئے اس نے سرسری سی نگاہ کچھ فاصلے پر فائلوں میں سر دیے بیٹھے عمر پر ڈالی تھی۔ دل میں ابھرنے والے ان کہے خیالات کی بآواز بازگشت پھر سے دل کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگی۔ پھر بھرپور سانس لیتے ہوئے اس نے سر جھٹک کر اس احساس سے دامن چھڑاتے ہوئے ساڑی کا پلو سلیقے سے سنبھالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ گئی۔ چلے عمر، میں تیار ہوں۔ آج عمر کے ایک دوست نے ان کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ اپنی تیاری میں اس نے آج خاصا وقت صرف کیا تھا۔ وائٹ کلر کی ساڑی کے بارڈر پر کیا گیا ہلکا پھلکا دبکے کا کام بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گھنے سے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے ہلکے پھلکے میک اپ میں اس کی شہابی رنگت بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی گہری سیاہ کشیدہ نگاہیں عمر پر مرکوز تھی، ایک عجیب سی آس تھی ان میں جو اس کے دل سے نکل کر نگاہوں میں برجمان ہوئی تھی۔ عمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوکے، میں بھی بس فارغ ہو رہا ہوں، تم یوں کرو امی کو بتاؤ میں اتنی دیر میں یہ سب سمیٹ لوں۔ سر جھکائے وہ پھر سے کاغذات کی اس پلندے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ وہی لہجہ، وہی الفاظ، وہی انداز، سب کچھ وہی تھا جو وہ شادی کے پہلے دن سے محسوس کر رہی تھی، نظر انداز کر رہی تھی۔ اور ہر بار کی طرح اس بار بھی عمر کے حد درجہ لا تعلق سے انداز پر اس نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ بے حد خاموشی سے کمرے سے نکلتے وقت اس نے ایک خاموش نگاہ اپنے اس من پسند مجاز خدا پر ڈالی تھی جو اس کا اطمینان نہ جانے کب سے چکنا چور کر چکا تھا۔ وہ حسین تھی اور اس حقیقت کا ادراک بھی رکھتی تھی کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی شہیر جیسے لڑکے کی نگاہوں میں اپنے لیے رنگ برنگی مشعلیں اور ہونٹوں سے جھڑتے مہکتے پھولوں نے اس احساس کو ایک نیا نام دیا تھا، لیکن ان خوابوں کا رنگ گہرا ہونے سے قبل ہی امید کی مہندی تلخ حقیقت کی پانیوں میں بہہ گئی تھی۔ اس کی کتاب زیست پر رقم شہیر کے اولین لمحوں کی وہ توصیفی کلمات اب بھی جوں کے توں تھے۔ شاید وہ ان صفحات کو پھاڑ ہی ڈالتی اگر عمر کا سرد مہر رویہ اس کی ذات کو نہ ڈھانپتا۔ یہ اس کے اندر پیدا ہونے والی محرومی ہی تھی کہ اسے وہ الفاظ، وہ جذبے اب مزید قیمتی معلوم ہوتے تھے جو اس کی ذات کے حوالے سے کسی کے لبوں نے ادا کیے تھے۔ عمر کے سنجیدہ مزاج کو قبول کرنا اس کے لیے خاصا مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے رسمی کلمات کے علاوہ کوئی دل فریب مہکا سا جملہ سننے کی حسرت اب لا حاصل خواہش کی طرح اس کے دل میں دفن ہونے لگی تھی۔ وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کی حتمالمال کوشش کر رہی تھی، لیکن معاملہ فہمی کے لیے درکار ذہنی پختگی وہ کہاں سے لاتی، اور یوں ہر گزرتا دن اسے بے شمار الجھن میں ڈالتا جا رہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے شہیر، تم میں جو ٹیلنٹ ہے وہ تمہارے لیے مزید ترقی کی راہیں کھولے گا۔ ابھی تو ابتدا ہے تمہارے لیے۔ تمہارے کام کی فلیٹ کی چابی اس کے سامنے ڈالتے ہوئے وردہ خاصے پروفیشنل انداز میں بولی تھی۔ تھینک یو سو مچ وردہ، تم جیسے ٹیلنٹ کی قدردان نہ ہو تو ہم جیسوں کو کون پوچھے گا۔ اس کے خوبصورت آفس میں آرامدہ نشست پر برجمان شہیر کی مسرت دیدانی تھی۔ کچھ عرصے پہلے وہ وردہ کے پاپا کے فرم میں ایک مناسب سی
پوسٹ پر فائز کیا گیا تھا اور بظاہر اس کی قابلیت نے وردہ کو بے حد متاثر کیا تھا۔ عہدے میں ترقی کے ساتھ ساتھ فرم کی طرف سے اسے پوش علاقے میں ایک فلیٹ بھی دیا گیا تھا۔ اس کی اس کامیابی پر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی سب بہت خوش تھے۔ زرش نے تو باقاعدہ ٹریٹ مانگی تھی جسے ملنے کی امید اسے خود بھی نہیں تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شیری بیٹا بے حد ذہین ہے، لائق فائق ہے، ترقی کرے گا، خوب خوب ترقی کرے گا۔ نابی نے بے حد خوش ہو کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا، اس کی اس خواہش کو کہ وہ سب چل کر اس کے ساتھ چند دن فلیٹ میں رہیں۔ توفیق صاحب نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔ نہ بیٹا، یہ تمہاری چیز ہے، تم اپنی آئندہ نسل کے لیے سنبھال کر رکھو۔ زینب بھی اس معاملے میں شوہر ہی کے خیالات کی حامی تھی، لیکن زرش نابی کے ہمراہ نہ صرف فلیٹ دیکھنے گئی تھی بلکہ 1-2 روز رہی بھی تھی، لیکن پھر جلد ہی اداسی نے آن گھیرا تھا۔ ارے بیٹا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ہم نہیں رہ سکتے بکھرا بکھرا گھر، اب چلو واپسی کی تیاری باندھو۔ میں تو خود چاہ رہی تھی کہ اب واپس چلا جائے، لیکن پھر تمہاری وجہ سے ہی خاموش تھی۔ نابی کہتے ہی اس نے فوراً واپسی کا قصد کیا تھا۔ بہت اچھی سیٹنگ کی ہے تم نے سمیہ، ایسا لک پہلی بار آیا ہے۔ وردہ نے بے اختیار ڈرائنگ روم کی نئی سیٹنگ کو سراہا تھا۔ اس کے لبوں سے ادا کردہ توصیفی کلمات نے اس کی نگاہوں میں موجود جامد تاثرات کو کسی حد تک مخفی کر دیا تھا۔ شکریہ، میں نے تو بس چند چیزوں کی جگہ ہی بدلی ہے، باقی سب تو وہی ہے۔ سمیہ کے ہونٹوں پر معصوم مسکراہٹ تھی اور وہ وردہ سے خاصی متاثر تھی۔ اپنی اس الٹرا ماڈرن طرح دار قسم کی کزن سے وہ شادی سے قبل خاندان میں ہونے والے فنکشنز میں ہی چند ایک بار ملی تھی، لیکن اب شادی کے بعد ہفتے میں 1-2 بار ان کی ملاقاتیں ضرور ہوتی تھیں۔ سمیہ وردہ اور عمر کی زبانی نسبت کی ٹوٹ جانے پر خاصی حیران ہوئی تھی، اور اس کی یہ حیرت وردہ سے ہونے والی بارہا ملاقاتوں کے بعد دو چند ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ تمام موجود تھی جو کسی بھی لڑکی کو مکمل ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ بے حد خوبصورت، پڑھی لکھی، نئے زمانے کے جدتوں سے بخوبی آگاہ، خوش مزاج اور ذہانت، کیا نہیں تھا اس میں۔ ویسے عمر واقعی بہت خوش قسمت ہے، تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین اور بے حد ٹیلنٹ بھی ہو۔ اسی ڈرائنگ روم کے جائزے کے ساتھ ساتھ اس کے تعریفی کلمات بھی جاری تھے۔ آپ کیا لیں گی، چائے یا پھر صرف چائے اور کچھ نہیں؟ دراصل آفس میں آج کام زیادہ تھا، جلدی فارغ ہوگی تو سوچا تم سے ملتی چلوں۔ اچھا کیا، میں بھی خاصی بور ہو جاتی ہوں، آپ آتی ہیں تو اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ امی ہوتی ہیں گھر پر، لیکن اب سارا دن تو وہ میرے پاس نہیں گزار سکتی نا، آپ کے آنے سے مجھے بھی کمپنی مل جاتی ہے۔ سمیہ کا پرخلوص انداز وردہ کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ دوڑا گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی۔ سمیہ ملازم سے چائے کا کہہ کر پھر سے اس کے پاس آ بیٹھی۔ تمہارا ٹیسٹ اپنے لباس کے معاملے میں بھی ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ وہ وردہ کندھوں سے نیچے آتے بالوں کو ادا سے جھٹکا دے کر پیچھے گراتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کہتی ہیں تو ہوگا۔ سمیہ کی ہونٹوں پر پھیکی سی مسکان تیر آئی۔ ارے نہیں بھئی، کثیر نفسی سے کام مت لو، تمہارا کمپلیکشن ہی ایسا ہے کہ اس پر ہر رنگ سوٹ کرتا ہے۔ وردہ کی بات پر سمیہ ایک پل کو خاموش سی ہو گئی، اس کی نگاہوں میں ایک محرومانہ سا احساس جا گزرا تھا۔ یہ الفاظ وہ سننے کی ترس گئی تھی، لیکن وہ شخص اس کے ساتھ اسے ساری زندگی گزارنی تھی جسے کسی برف زدہ ماحول کا رہائشی تھا۔ کوئی خوشگوار جذبہ، کوئی حسین لمحہ، کچھ بھی نہ تھا اس کی یادوں میں۔ یہ درست تھا کہ عمر کے مزاج میں عاشقانہ اوصاف نہیں تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح تھا کہ ان خامیوں سے قطع نظر وہ ایک اچھا شوہر تھا، اس کی ہر خواہش، ہر ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ لیکن اس مکمل انسان میں نہ جانے یہ خلا کیوں رہ گیا تھا، یا پھر یہ محض سمیہ ہی کے خود غرض سوچ تھی۔ اسے سراہے جانے کی خواہش آج تک خود سے کبھی نہیں کرنا پڑی تھی، اور اب جب یہ سب اس کی زندگی میں ایک ضرورت کی طرح شامل ہو چکا تھا تو اس کی کمی سے اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وردہ کی آمد اس کے جلتے ابلتے احساسات پر ٹھنڈی فوار برسا جاتی، کیونکہ اس معاملے میں وہ بلا کی بے تکلف ثابت ہوئی تھی، اور شاید یہ وردہ کی بے تکلفی کا نتیجہ تھا کہ سمیہ نے دھیرے دھیرے گزرتے دنوں میں اپنے دل میں مستقل مقیم اس درد کا تمام اتا پتہ اسے دے ڈالا تھا، اور جواباً جو عجیب و غریب تاثر وردہ کی چمکتی نگاہوں میں ہلکورے لیتا دکھائی دیتا تھا، اسے سمیہ ہرگز نہیں سمجھی تھی۔ تم سمیہ کو پسند کرتے تھے شہیر، اس نے بے حد پرسکون لہجے میں شہیر کے سر پر بم پھوڑا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وردہ نے اسے کسی ضروری فائل پر ڈسکشن کے لیے بلوایا تھا، اور میٹنگ کے اختتام پر کاغذات سمیٹے وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ وردہ کے الفاظ پر خاموش سا بیٹھا رہ گیا، اور اندھیرے میں مارا گیا وہ تیر جو وردہ نے محض ایک مہم سی قیاس کی کمان میں رکھ کر چھوڑا تھا، شہیر کو بری طرح ٹھٹکا اور نگاہوں میں حیرت انگیز تاثرات کا ابھرنا اس کے عین نشانے پر لگنے کی باقاعدہ گواہی دے گیا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ شہیر اپنے اسکارف کو انگلیوں کے گرد دھیرے دھیرے لپیٹتے ہوئے وہ پھر سے مخاطب تھی۔ یہ سب میرا مطلب ہے کہ یہ وہ خاصا گڑبڑا اٹھا۔ دیکھو شیری، آئی نو ایوری تھنگ، مجھ سے غلط بیانی مت کرنا، کیونکہ یہ سب مجھ تک سمیہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ جھوٹ گھڑنے میں اسے کوئی خاص دقت نہیں ہوئی تھی،
کیا سمیہ نے وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہاں سمیہ نے، تم بہت بزدل ثابت ہوئے ہو شہیر، کیسے خاموشی سے اس کی زندگی سے الگ ہو گئے تم شاید نہیں سمجھ سکو گے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عورت ایک نازک نگینے کا نام ہے جو ذرا سی ٹھیس سے بکھر جاتی ہے۔ کرسی کی آرام دہ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ تاثر آمیز لہجے میں بولی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہیر کی الجھن بھری نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ جو کہنا چاہ رہی ہوں تم اس سے بخوبی واقف ہو شیری، سمیہ نے تم سے محبت کی ہے، شدید محبت، اور وہ اب تک پلیز وردہ، اس کی اگلی بات کا مفہوم سمجھتے اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ سب میری نہ سمجھی تھی، نادانی تھی۔ سمیہ کو بلائے مجھے کافی عرصہ گزر چکا ہے، وہ اب ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اور کم آن شہیر، اسے ٹوکتے ہوئے وہ قدرے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ یہ سب بیکار دقیانوسی باتیں ہیں، آج کل کے دور میں ان فرسودہ خیالات کو کون اہمیت دیتا ہے؟ اگر کوئی لڑکی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ اپنی بہتری کے لیے کوئی بھی سٹیپ لے سکتی ہے، اپنی خوشی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا اس کا حق ہے۔ دھیرے دھیرے پرزور لہجے میں بولتی وہ قدرے آگے کو جھک گئی۔ شہیر نے آنکھیں سکیڑ کر بغور سے دیکھا، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ ان الفاظ کے پیچھے دھند میں لپٹی بات وہ کسی حد تک سمجھ گیا تھا، تبھی اس کا لہجہ ڈھیروں بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو سمیہ، اب بھی تمہاری ہو سکتی ہے، قانون مذہب اسے یہ حق دیتے ہیں اور وہ اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ خود کر سکے۔ عمر سے اس کی علیحدگی ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے بے حد عام سے لہجے میں کہا تھا، اور یہ وردہ ہی کی مسلسل کاوش اور الفاظ کا سحر انگیز اثر تھا کہ وہ کہانی جس کی سطریں شہیر اپنے دل سے کب کا کھرچ کر پھینک چکا تھا، اب نئے الفاظ کے ساتھ پھر سے اس کے پردہ ذہن پر ابھرنے لگی تھی۔ آیا جی، سمیہ باجی آئی ہیں، رہنے آئی ہو نا باجی؟ اس کے ساتھ آئے بھاری سوٹ کیس کو دیکھ کر بنٹی نے جھک کر پوچھا تھا۔ ہاں رہنے ہی آئی ہوں، نگاہیں چرائے وہ بامشکل بول پئی۔ جم رہ بیٹی، پر تو اکیلی کیوں ہے؟ عمر بیٹا نہیں آیا ساتھ؟ رقیہ خالہ کو روایتی ماؤں والی تشویش ہم وقت چمٹی رہتی تھی۔ جانا تو تھا ہاں، انہیں اپنی فیکٹری کے کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا۔ ارے ہاں یاد آیا، بس اس بڑھاپے کی ایک سوغات یہ بھلکڑ پن بھی ہے۔ چل خیر، اس بہانے ہی کچھ دن میرے پاس بھی گزریں گے تمہارے اس کے سوچوں اور خیالات سے بے نیاز۔ انہوں نے دھیرے سے ہنس کر کہا تھا، جبکہ اس کا ذہن پھر سے وردہ کے کل کے ان الفاظ میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ شہیر تمہیں اب بھی یاد کرتا ہے سمیہ، دن میں کئی بار تمہارا تذکرہ ہوتا ہے، گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اپنی زندگی کا یہ بے حد اہم فیصلہ تمہیں خود سے کرنا ہے، اپنے دل کی پوری آمادگی سے اور اپنے دماغ کی تمام تر صلاحیت بروکار لاتے ہوئے سوچو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، من پسند خواہش یا پھر من کو مارتے سمجھوتے فیصلے کا کلی اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ الفاظ کی یہ بازگشت نہ جانے اور کتنے لمحے اس کی سوچ کے دامن سے لپٹی رہتی ہے، لیکن پھر بنٹی اس کے قریب آ بیٹھا اور اس کے اسکول کے واقعوں نے کسی حد تک اس کا دھیان بٹا ہی دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے شہیر؟ توفیق صاحب بے حد غصے میں تھے، وہ ابھی آفس سے واپس آئی تھا کہ توفیق صاحب غصے میں تنے اعصاب لی اس کے سر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ اس کے جوتوں کے تسمے کھولتے ہاتھ رک گئے تھے۔ کیا ہوا صاحبزادے؟ اس مصنوعی سادگی کا چولا مت پہنو، میرے سامنے قیامت کھڑی کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ یہ سمیہ والا قصہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو سمیہ نے قدم اٹھا ہی لیا، آخر اس نے بھرپور سانس سینے میں مقید کرتے ہوئے سوچا تھا، اور اس کے ذہن نے آئندہ کا لائحہ عمل فوراً ہی مرتب کر ڈالا تھا۔ سمیہ ایک لڑکی تھی، کمزور وجود اور نہ تو پوزیشن کی مالک، اور ان سب کمزوری کے باوجود جب وہ یہ قدم اٹھا سکتی تھی تو وہ تو پھر مرد تھا۔ خالہ رقیہ نے اس صورتحال پر بے حد وویلا مچایا تھا، انہوں نے شہیر پر الزامات کی بوچھار کر ڈالی تھی، اس نے ان کی معصوم بیٹی کو ورگلایا ہے، تبھی وہ یہ انتہائی قدم اٹھانے کا سوچ بیٹھی۔ سمیہ کو تو انہوں نے اچھا خاصا پیٹ بھی ڈالا تھا، لیکن فیصلے کو اپنے رخ پر موڑنا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ خاندانی روایت کے مطابق خاندان کے بزرگ حضرات کی پنچایت نما محفل کے بیچ یہ فیصلہ اپنے انجام کو پہنچا تھا، اور یہ فیصلہ سمیہ اور شہیر کی توقع کے عین مطابق ہی ہوتا اگر رقیہ خالہ کے ہاتھ شہیر کے چند خطوط نہ آتے۔ ان خطوط کے منظر عام پر آ جانے سے شہیر واضح طور پر قصوروار ثابت ہو گیا تھا اور یوں سزا کا حقدار قرار دے دیا گیا تھا۔ سمیہ کی خلا اور پھر شہیر کے ساتھ نکاح کے ساتھ ساتھ عمر اور زرش کا نکاح بھی مشروط کر دیا گیا تھا۔ اس فیصلے سے شہیر کی سزا مقصود تھی، سمیہ کی خلا کے فیصلے سے جہاں وہ مطمئن ہوا تھا، وہیں اس فیصلے نے اسے خاصا شش و پنج کا شکار کر چھوڑا تھا، لیکن پھر اس کی فطرت کی ازلی خود غرضی کو بھارنے میں وردہ ہی آگے بڑھی تھی، اور اس بار بھی کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے۔ شہیر، عمر بہت اچھا لڑکا ہے، اگر تم غور کرو تو یہ سزا نہیں بلکہ تمہارے اور زرش کے لیے ایک جزا ہے۔ زرش قبول صورت لڑکی ہے، اتنا اچھا اور قابل شوہر ملنے میں اسے خاصا وقت لگے گا۔ حقیقت پسندی سے سوچو گے تو میری بات سے ضرور اتفاق کرو گے، اور یہ تمہیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ سمیہ نے صرف تمہاری خاطر یہ قدم اٹھایا، اور اب جب وہ صرف تمہاری وجہ سے سائبان سے بے سائبان ہوئی کھڑی ہے، تم آخر کیسے اسے تپتی دھوپ میں جلوستہ چھوڑ سکو گے؟ یہ بہت بڑی خود غرضی ہوگی، میرے نزدیک تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ اس کے ساتھ تصویر کے مثبت رخ کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے وردہ کتنی ہی لمحے اس کے ذہن میں بار بار ابھرتی شش و پنج کی گرہ کھولنے میں لگ رہی تھی۔
لگی رہی تھی، اور یوں زرش کی قسمت کا ستارہ ایک بہت اپنے شخص کے ہاتھوں خود غرضانہ سوچ کے بادلوں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے نتاشا جیسے میں ایک جگہ ٹھہری ہوں، آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پیچھے کا راستہ بھی جیسے ذہن سے محو ہو گیا ہو۔ بہت تاریک مقام ہے یہ، اس کا بے حد رنجیدہ لہجہ اور نگاہوں کے غمگین گوشے نتاشا کو بے اختیار افسردہ کر گئے تھے۔ پلیز زرش، خود کو اتنا کم تو مت کرو۔ مشکلات انسان کو مجبور تو کر سکتی ہیں لیکن کمزور نہیں کر سکتی۔ تمہاری زندگی میں آنے والی یہ مشکل ابتدا میں بے حد کٹھن ہے، لیکن یقین جانو میرا دل کہتا ہے کہ ایک خوبصورت روشن مستقبل یقیناً تمہارا منتظر ہے۔ نتاشا نے اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تھا، جواباً وہ خاموشی سے لون کے رونق بڑھاتے پھولوں پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ مجھے شہیر بھائی کی لاپرواہی ہمیشہ سے بری لگتی تھی، لیکن زندگی کے اس بے حد اہم فیصلے میں اس قدر غیر ذمہ دارانہ رویہ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنا فرض کیوں بھلا بیٹھے۔ اور مزید سیر پر سوا سیر تمہاری فیملی کے بزرگ آج کے دور میں بھی تمہارے ہاں اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف کیے جا رہے ہیں بلکہ ان پر بخوبی عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے۔ سچ کہتی ہوں، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو صاف انکار کر دیتی۔ شادی کے بعد زرش سے اس کی آج ملاقات ہوئی تھی، وہ میکے سے آئی تو نتاشا کی طرف بھی چلی آئی، اور نتاشا جو اس کے ساتھ ہونے والی سگائے متوقع واقعے پر اب تک حیران تھی، اسے آج ہی اپنی بھڑاس سے نکالنے کا موقع ملا تھا، سو بولتی چلی گئی تھی۔ مجھے کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے نتاشا، اور میں شکوہ کروں بھی تو کیوں؟ شاید میری قسمت کی تحریر اسی انداز میں لکھی گئی تھی۔ تم بہت با حوصلہ لڑکی ہو زری، اور یہی حوصلہ ایک دن تمہارے سارے غم سمیٹ لے گا۔ بس تم مایوس مت ہونا، کیونکہ یہ مایوسی انسان میں لڑنے کی طاقت ختم کر دیتی ہے۔ میری بھرپور دعائیں تمہارے ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے پرخلوص لہجے میں زرش کے لیے محبت صاف جھلک رہی تھی، بے ریا اور ہر غرض سے پاک اس محبت کے سہارے تو وہ اپنی تاریک شاہراہ زیست پر آگے ہی آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ ماں بابا نابی اور نتاشا کی چاہت اور توجہ کی گرمی اس کے مجمد ہوتے اعصاب کو پھر سے زندگی بخش دیتی تھی، ورنہ شاید زندگی کب کی بکھر چکی ہوتی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو وردہ؟ جو تم سن رہے ہو پاپا تمہارے کام سے ہرگز مطمئن نہیں ہے شہیر۔ ان کے نزدیک میں نے تمہیں جو مراد دے رکھی ہیں وہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں سامنے میز پر کھلی فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی تھی، وردہ پلیز تم انکل سے بات تو کرو۔ دیکھو میں اکیلا ہوتا تو بات اور تھی، اب میرے ساتھ سمیہ بھی ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ابو امی مجھ سے کس حد تک بدظن ہے، اور وہ مجھے اور سمیہ کو اب گھر میں رہنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ پلیز تم کوشش تو کرو انکل کے اس فیصلے میں کسی بھی طرح لچک پیدا کرو پلیز۔ وہ بے حد التجائی لہجے میں بولا تھا۔ پچھلے چند روز میں وہ وردہ کے رویے میں تبدیلی تو محسوس کر چکا تھا، لیکن اس تبدیلی کا یہ رخ بھی ہو سکتا ہے، اس طرف اس کی سوچ ہی نہیں گئی تھی۔ اوکے میں سوچوں گی، اب تم جاؤ، مجھے کچھ ضروری فائلز اسٹڈی کرنی ہے۔ لاپرواہ سا انداز شہیر کو اندر تک کھلا گیا، لیکن مجبوری کے گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے غلطی کہاں تھی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ اس کی کارکردگی اب بھی وہی تھی، لیکن اس کے باوجود وردہ کا یہ کھینچا کھینچا برتاؤ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پچھلے ماہ اس کی تنخواہ میں بھی کسی وجہ سے بغیر کمی کر دی گئی تھی، لیکن اب فلیٹ کی متوقع واپسی اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی، اور اس کی پریشانی کا اثر دور اگلے ہفتے سے شروع ہوا تھا۔ فلیٹ کی چابی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ہفتے کی رخصت کی درخواست بھی وردہ کے ٹیبل پر رکھی تھی، اور وہ اس لمحے ذہن میں اٹکی رہائش کی پریشانی کے سبب وردہ کے لبوں پر کھلتی طنز مسکراہٹ پر غور نہیں کر پایا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو بٹیا؟ اسے خاموش خلاؤں میں گرتا دیکھ کر کچن کی طرف جاتی انابی اس کی قریب چلی آئی تھی۔ کچھ نہیں انابی، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ سر جھکائے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر نظر جما کر بیٹھ گئی۔ انابی کے ہونٹوں سے دبی دبی افسردہ سی سانس خارج ہوئی تھی۔ مڑ کر کچن کی جانب بڑھتے ہوئے رخساروں پر لڑک آئے دو آنسو انہوں نے خاموشی سے دوپٹے میں جذب کیے تھے، وہ ان کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا غم زرش کو ایک بار پھر سے احساس جرم میں مبتلا کر گیا تھا۔ کتنی کوشش کرتی تھی وہ خوش نظر آنے کی، بشاشت کا لبادہ اوڑھنے، اپنے غم کو اندر ہی اندر سیند کر رکھنے کی کوشش، اور دوسروں کو یہ باور کروانے کی کوشش کہ عمر نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بے گناہی پر اپنی توجہ کی مہر ثبت کر دی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ہار جاتی تھی اور اندر کی ناآسودگی چہرے پر عیاں ہو جاتی۔ عمر کے تلخ رویے سے قطع نظر اس کی ماں مبینہ کا سلوک اگرچہ اس کے ساتھ خاصا بہتر تھا، اور یہ شاید ان کی اپنی فطرت کی مٹھاس ہی تھی کہ عمر کے الفاظ کی کڑواہٹ کسی حد تک کم ہو جاتی تھی۔ عمر نے زرش کو اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی، لیکن اس سے زیادہ نہ دینے کا اپنا عہد وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ زرش نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کو اس ڈھپ پر بھی گزارنا پڑے گا۔ اس نے ماں کی ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں سمیٹی تھی، باپ کی شفقت کے موتیوں سے خوشیوں کی جھولی بھری تھی، یہ جانے بغیر کہ عمر کے بیچ جانے والے ماہ اور سال سے اسے سمجھوتے کے پل صراط سے گزرتے ہوئے گزارنے ہیں، لیکن ہر بار وہ خود کو اس دلاسے کے ہنڈولے پر جھولتا چھوڑ
چھوڑتی کہ کبھی نہ کبھی عمر کے پتھر دل پر اس کی خاموش احساسات کی زرخیز مٹی محبت کی نوخیز کمپل کھلا ہی دے گی، اور اسے اس وقت کا شدت سے انتظار تھا۔ عمر تمہارے ساتھ واقعی زیادہ ہی ہوئی ہے، ایک تو اتنی بڑی ٹریجڈی کا سامنا اور مزید ایک نئی آزمائش، یعنی عمر بھر کا توق۔ ڈرائنگ روم کے باہر سے گزرتی زرش کو دیکھتے ہوئے وردہ نے کچھ لمحہ قبل ہونے والی گفتگو کا رخ خوبصورتی سے موڑا تھا۔ زرش نے ہاتھوں میں اترتی لرزش پر بامشکل قابو پاتے ہوئے دودھ کے گلاس کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ بس کیا کیا جا سکتا ہے، بعض فیصلے پچھتاووں کی طرح ساری زندگی دامن سے چمٹے رہتے ہیں۔ عمر کی طویل ٹھنڈی سانس اس کے احساسات کو منجمد کر گئی تھی۔ لرزتے قدموں سے وہ مبینہ بیگم کے کمرے تک پہنچی تھی، کچھ لمحے سے سانس بحال کرنے میں لگے تھے۔ لے امی دودھ پی لیں، تھکی تھکی آواز اور انداز مبینہ کو فوراً ہی محسوس ہوا۔ خیریت تو ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور شاید اس لمحے ان کے میٹھے نرم الفاظ ہی کا اثر تھا کہ ان کی نگاہوں کے گوشے بے اختیار نم ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، بے قصور اور بے گناہ شخص خواہ کتنا ہی بے بس کیوں نہ ہو جائے، خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمت نہیں ہارنا۔ ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے سے ہی انسان فاتح یاب ہوتا ہے۔ مبینہ کتنی ہی دیر اسے اپنے ساتھ بٹھائے سمجھاتی رہی تھی۔ زرشی نے پہلے دن سے ہی بہت معصوم لگی تھی۔ وہ اس کے دل میں موجود سمیہ کی یادوں کے جو نقوش تھے، انہیں کچھ پھینکنا چاہتی تھی، اور وقتاً فوقتاً اس کی کوشش بھی کرتی تھی۔ شوہر اور اکلوتے بیٹے کی بے تحاشا مصروفیت نے انہیں بے حد تنہا کر دیا تھا۔ سمیہ عمر کی پسند ضرور تھی، لیکن ان کی من چاہی بہو بن کر اس گھر میں آئی ہی نہیں تھی۔ پھر بھی انہیں ساس سے زیادہ کا درجہ وہ بھی نہیں دے پائی تھی۔ دن کے کچھ لمحات ان کے ہمراہ گزار کر وہ اپنے فرض نبھا دیتی تھی۔ بہو کا سکھ انہیں زرش کے وجود سے ملا تھا۔ اس کی سلیقہ مندی اور وفا شور فطرت نے چند ہی دنوں میں ان کا دل جیت لیا تھا۔ زرش کی خاموش نگاہوں میں چھپا ادھورا پن ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں وہ خود کو کسی حد تک بے بس سمجھتی تھی۔ وہ خود عمر کی الجھی سخت طبیعت سے ہمیشہ ہی خائف رہی تھی۔ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں وہ ہمیشہ خود مختار رہا تھا، خواہ وہ وردہ سے شادی سے انکار کے حوالے سے ہو، خواہ سمیہ کو پسند کرنے کے حوالے سے۔ اس کی اسی خود مختارانہ عادت ہی کے سبب مبینہ اب تک اس معاملے میں خاموش تھی، لیکن زرش کی ہمت بندھانے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ اس اجنبی سے ماحول میں زرش کو ان کا ساتھ اپنے کمزور نعت وجود کے لیے بہت مضبوط سہارے کی ماننے لگتا تھا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار اس نے خود کو اس اہتمام سے سنوارا تھا۔ قسمت اور تقدیر سے جنگ کرنے کی وہ کبھی بھی قائل نہیں تھی، لیکن مبینہ کی روز روز کی نصیحت آموز باتوں اور نتاشا کی ہمت افزا محبت بھرے الفاظ نے اسے اس جنگ پر اکسایا تھا۔ اس نے باہر کی جانب قدم بڑھانے سے قبل آخری بار اپنے اس راپے پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ قبول صورت تھی، اور آج کے بھرپور اختتام نے اس کی شخصیت کو بے حد جاذبیت بخش دی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ لانچ میں صوفے پر آنکھیں بند کیے وہ نیم دراز تھا۔ جو ہونے والی پارٹی کی وجہ سے وہ آفس سے جلدی ہی واپس آ گئے تھے۔ اس کی نئی فیکٹری کا پچھلے ہفتے افتتاح ہوا تھا، اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی غرض سے اس کے دوستوں نے ایک گرینڈ پارٹی ارینج کی تھی، جس میں اسے اس کی مسز کے ہمراہ مدعو کیا گیا تھا۔ زرش کو اس بارے میں تمام تر تفصیلات مبینہ نے مہیا کی تھی، اور اس کے مسلسل انکار میں سر ہلانے پر پہلے سے خوب لتاڑا تھا، اور پھر پیار سے سمجھایا تھا، اور بات کسی حد تک اس کے سمجھ میں آ ہی گئی تھی۔ اپنی اتل پتل ہوتی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے وہ دروازہ پورا کھولنے ہی والی تھی کہ لانچ کے برونی دروازے سے آتی وردہ کی چہکتی آواز پر وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ہیلو عمر، لو۔ وہ اسے دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں جانتی تھی کہ آج تو تم جلدی ہی گھر آ جاؤ گے۔ وہ اس کے بے حد قریب صوفے پر گرتے ہوئے بولی۔ زرش پر اوس پڑ گئی۔ وردہ کی آئے دن کی عمر کے ساتھ ہونے والی طویل نشستیں اور اس کے معنی خیز جملے زرش کو کئی مخفی حقیقتوں کا ادراک بخش چکے تھے۔ وہ کیسے بھئی؟ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عمر کی آواز میں حیرت تھی۔ اف بھئی، لاسٹ سنڈے بتایا تو تھا تم نے مجھے۔ وہ ہنسی تھی۔ ہاں یاد ہے۔ وہ بھی مسکرا کر رہ گیا۔ میں بس نکلنے والا تھا، تم چاہو تو اماں کے پاس بیٹھ جاؤ، اماں اندر اپنے کمرے میں ہیں۔ کیا تم اکیلے جاؤ گے؟ وردہ نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ہاں ظاہر ہے، لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تمہیں اپنی ہاں کہا تھا۔ اس نے بات کاٹتے ہوئے صوفے کی پشت پر رکھا اپنا کوٹ اٹھایا۔ تو پھر یوں اکیلے جاتے ہوئے کیا اچھے لگو گے؟ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں چلتے ہیں۔ سچ آج میرے لیے دن بے حد بور تھا، صبح سے آفس میں فارغ ہی بیٹھی تھی۔ چلو اچھا ہے، اب تمہارے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزریں گے تو ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ ایک گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے وہ بے حد مطمئن بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی ان الفاظوں پر جہاں عمر ایک لمحے کو ٹھٹکا تھا، وہیں کمرے میں بے جان ہوتے ذہن کو بامشکل سنبھالتی زرش کا پورا وجود گویا کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا، اور فیصلہ کرنے میں اسے محض ایک لمحہ لگا تھا۔ آنکھوں میں دبا ہوا غصہ لیے وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر حیرت زدہ سے کھڑے عمر کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، اور اپنے جسم کی پوری توانائی صرف کر کے اس نے محض ایک لفظ ادا کیا تھا، چلیں۔ وردہ کے وجود کو اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ عمر بیٹا،
تم اب تک گئے نہیں؟ مبینہ نہ جانے کب وہاں چلی آئی تھی۔ ان کی آواز پر ہی تینوں نفوس حرکت میں آئے۔ عمر فوراً ہی مڑ کر باہر نکل گیا۔ وردہ نے تنفر سے بھینچے لب لیے زرش کے بنے سورے سراپے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وردہ تم کب آئی اور کھڑی کیوں ہو بیٹا؟ مبینہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، بیٹھوں گی نہیں، کافی دیر ہوئی ہے آئے ہوئے، اب چلوں گی لیکن پھر آؤں گی۔ میرے گھر کا رستہ یہیں سے ہو کر تو گزرتا ہے اور یوں میرا تو روٹ ہی یہی ہے۔ بہت جلد پھر چکر لگاؤں گی، لیکن فی الحال ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، اسے نپٹانا ہے۔ زہر خون لہجے میں وردہ کی زبان سے ادا ہونے والے ذو معنی الفاظ زرش کے دماغ میں ہتھوڑوں کی مانند برسے تھے، اور اس کی بات کی تہ میں چھپے مطلب نے اس کے سہمے ہوئے دل کو گویا مٹھی میں بھینچ چھوڑا تھا۔ مبینہ کی حوصلہ دیتی نگاہوں کا اثر تھا کہ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی پورچ تک چلی آئی تھی، اور اس بات نے اسے بے حد حیران کیا تھا کہ وہ اب تک وہیں موجود تھا۔ چہرے پر ڈھیروں ڈھیر دشتگی لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ اس کا دل اسٹیئرنگ پر تھا کہ وہ ڈرتے ڈرتے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ ہی گئی تھی۔ فنکشن میں اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا تھا۔ عمر کے تمام نئے شادی شدہ دوست اپنی بیویوں کے ہمراہ موجود تھے۔ عمر بھائی، آپ کی مسز تو بہت ہی معصوم اور کیوٹ ہیں۔ کئی بیگمات کے ان توصیفی کلمات پر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے عمر کے چہرے پر کسی احساس کو تلاشنا چاہا، لیکن ایک بہم سی مسکراہٹ کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملا تھا۔ غالباً ماحول ہی کا اثر تھا۔ وہ نہ صرف اسے مخاطب کر رہا تھا بلکہ لہجے میں نرمی بھی موجود تھی، لیکن وہ کسی حد تک سمجھتی تھی کہ یہ لبادہ اس نے خود پر دناستہ چڑھایا تھا، اور اس کی اس سوچ کی تصدیق واپسی کے سفر نے بخوبی کر دی تھی۔ وہی خاموشی جو آتے وقت ان کے بیچ حائل تھی، واپسی پر بھی جوں کی توں ہی قائم رہی۔ نتاشا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ زرش نے اسے فون پر ڈھیروں ڈھیر مبارکباد دی تھی۔ دیکھو، عمر بھائی کو زور لانا اپنے ساتھ اس کے بے حد اسرار سے کیے گئے جملے پر وہ شش و پنج میں پڑ گئی تھی۔ نتاشا کو مثبت میں جواب دے تو دیا تھا، لیکن اب عمر سے اس سلسلے میں بات کرنا اسے اپنی زندگی کا سب سے دشوار کام لگ رہا تھا۔ پھر اس رات سونے سے قبل اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے سامنے مدعا بیان کر ہی دیا۔ میں کل امی کی طرف جا رہی ہوں، اگلے ہفتے نتاشا کی شادی ہے، اس نے بہت اصرار سے بلایا ہے ہم دونوں کو۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پلیز ایک دن کے لیے صحیح لیکن ضرور آئیے گا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، آپ آئیں گے تو بہت خوشی ہوگی۔ اس نے اپنی بات کا رد عمل اس کے سپاٹ چہرے پر کھوجنے کی ناکام کوشش کی، لیکن حساب توقع ناکام ہی رہی تھی۔ جو اپن حد درجہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے وہ لائٹ آف کر کے رخ دوسری طرف موڑ کر لیٹ گیا تھا، اور بیڈ کے دوسرے کونے پر سمٹی لیٹی زرش سائے رات اس کی ہوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ ارے بھائی زرش، انابی کدھر ہے؟ ڈھیروں ڈھیر شاپنگ بیگز میں لدی پھندی نبیہ آنٹی نے اندر آ کر محبت بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ آئی تھی اور کچھ دیر پہلے ہی گھر گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ نتاشا کے ہاتھوں پر نفاست سے مہندی لگاتی زرش ان کی آواز پر سیدھی ہوئی تھی۔ چلو اچھا ہے، اتنا ڈھیروں کام نپٹایا ہے صبح سے انہوں نے بلکہ میں یہی تو کہنے آئی تھی کہ کچھ دیر کے لیے گھر ہو آئے۔ اب یہاں مہمانوں سے بھرے گھر میں دو گھڑی سکون سے بھی بندہ کیسے لیٹ سکتا ہے؟ وہ مطمئن ہو کر پلٹ گئی۔ لو بھائی، بن کے تمہارا چاند دیکھ لو، آدھا ہی بنا ہے، حقیقت کا بالکل درست نقشہ کھینچا ہے۔ نتاشا کا اپنے ہاتھ میں تھاما ہاتھ قدرے پرے ہٹا کر ناقادانہ انداز میں جانچتے ہوئے اس نے اپنی مہارت کو سراہا تھا، اور اگلے ہی پل نتاشا کی بھرپور قسم کی مصنوعی خوبصورتی دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جب سے اس کے علم میں آیا تھا کہ نتاشا کے ہونے والے دولہا گھر میں چاند کے نام سے جانے جاتے ہیں، تب سے اسے نتاشا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا مزید لطف آنے لگا تھا۔ محترمہ، آدھے بال ہیں تو کیا ہوا، باقی تو سارے گن موجود ہیں ان میں، وہ اترا کر بولی تو زرش کی مدھم ہوتی ہنسی پھر سے بلند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نتاشا کی ڈھیروں کزنز نے کمرے میں دھاوا بولا تو وہ تیار ہونے گھر چلی آئی۔ ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں کسی مہمان کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ اس نے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا تھا۔ اس کی بے معنی سی ہوں اس کے لیے زیادہ قابل اعتبار نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے انتظار تھا، اور اس بے بنیاد انتظار کی تھکن نے اسے مائی اور مہندی کے فنکشن میں بہت بے چین رکھا تھا۔ تو وہ چلا آیا تھا۔ اس کے دل میں جیسے کئی چراغ یکدم روشن ہوئے تھے، تو گویا کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے۔ نتاشا کی رخصتی کے وقت وہ اس سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی عمر کی نگاہوں کے برفیلے احساسات میں سے اس سے ایک پل کو گرم جذبوں کی حدت ابھرنے کا شبہ ہوا تھا، لیکن شاید یہ اس کا وہم ہی تھا۔ عمر کچھ دیر سے ہی آئیں گے کہہ رہے تھے کہ کچھ ضروری کام ہے۔ ہر اتوار صبح وردہ کا دھمکنا اس سے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ آج عمر کسی کام کے سلسلے میں صبح ہی نکل گیا تھا، اور نہ جانے کس طرح اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس نے عمر کے کمرے میں موجود CD پلیئر پر چلتی دھن پر سردھنتی وردہ سے یہ کہہ دیا تھا۔ اوہ آئی سی۔ صوفے پر پھیلی بیٹھی وردہ نے قریب رکھا ریموٹ اٹھا کر CD پلیئر آف کر دیا۔ تو عمر تمہیں یہ بتا کر گیا ہے کہ وہ دیر سے آئے گا؟ اس کے لہجے میں تحقیق کے بھرپور آمیزش تھی۔ ہاں، لہجے کی ہلکلاہٹ اس کے جھوٹ کی واضح چغلی کھا رہی تھی۔ وہ مان اسے ملا ہی کب تھا جس کے بل بوتے پر وہ اپنی بات زور دے کر منوا سکتی۔
لیکن زرش توفیق، تم اتنی اہم پوزیشن پر کب سے فائز ہو گئی کہ وہ تمہیں اپنے شیڈول تک سے باخبر رکھنے لگا ہے؟ وہ زہرآلود مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کی اڑی اڑی رنگت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولی تھی، اور زرش کا زرد ہوتا چہرہ اسے ہمیشہ کی طرح اپنے اندھیرے میں چلائے گئے تیر کے عین نشانے پر لگ گیا تھا۔ سنو، کیا عمر نے اس کے اندر جیسے چھن سے کچھ ٹوٹ گیا، اور اس ٹوٹے مان کی نکیلی کرچیوں کا تمام تقرب اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ وہ شبہ روز کا یہ سفر اس آس پر کاٹ رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو قسمت کی ہتھیلی پر اس کے نام کا تارا چمکے گا۔ عمر کے اس رویے کا تذکرہ تو اس نے خود سے بھی نہ کیا تھا، لیکن آج سامنے کھڑے اس نفس نے ذلت کا جو احساس اسے سونپا تھا وہ اس کی برداشت سے کہیں زیادہ تھا۔ بامشکل خود کو سنبھالتی وہ واپس مڑی، لیکن وردہ لپک کر اس کے سامنے آئی تھی، اور جب بولی تو لہجے میں طنز کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ کیوں وقت پر بات کر رہی ہو زری بی بی؟ آخر کب تک کرو گی یہ سب؟ آنکھوں پر پٹی باندھ کر چلنا اور پھر چلتے ہی رہنا بیوقوفوں کا مشغلہ ہے۔ میری مانو، عمر سے دور چلی جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، کیونکہ عمر کے دل میں تمہارے لیے رتی بھر جگہ نہیں ہے۔ اس کا دل، اس کا وجود وہ پورے کا پورا میرا ہے، صرف میرا۔ عمر اور میرے بیچ تم میری ہی غلطی سے آئی ہو، اور میں ہی اب اس غلطی کی تلافی کروں گی، کیونکہ میں ہر راستہ اپنے حق میں ہموار کرنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ دونوں ہاتھ دونوں طرف میں پھیلائے دروازے کی بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ وردہ کیا چاہتی ہے وہ سمجھ رہی تھی، اور اب سے نہیں، وہ تو بہت پہلے اس سے واقف ہو چکی تھی، لیکن آج اس کے برملا گفتگو نے زرش کے ذہن پر پڑے کئی پردے ایک ساتھ سرکائے تھے۔ وہ جب پھٹی پھٹی نگاہیں لیے ساکت کھڑی تھی، تو تمہاری آنکھوں میں جو تحریر ہے نا، وہ بالکل صحیح ہے۔ جو کچھ تم اس وقت سوچ رہی ہو بالکل درست ہے۔ تم پہلے ہی بہت ذلیل و خوار ہو چکی عمر کے ہاتھوں، لیکن اب اگر میری بات نہیں مانو گی تو بہت جلد یہ فریضہ لوگ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ننھا سا پرس دھیرے دھیرے جلاتے ہوئے اس کے انداز میں بلا کا سکون تھا۔ زرش کے چہرے پر دھیرے دھیرے تناؤ کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، اور اس سے قبل کہ وردہ اپنی گندی سوچ کا زہر اس پر مزید ڈیلتی وہ پھٹ پڑی تھی۔ بس وردہ، تم جیسی عورتیں ہی نسوانیت کا وقار مجروح کرتی ہیں۔ مجھے تو تمہیں عورت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ادھورے وجود کی مالک ادھوری عورت ہو تم۔ زرش کے لہجے میں شدید حقارت تھی۔ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہو جو کبھی تمہاری تھی ہی نہیں، نہ پہلے کبھی تھی، اور میرے ہوتے ہوئے کبھی تمہاری ہوگی بھی نہیں۔ اور ہاں، تمہارے مکار ذہن نے اس کشتی کے سوار کو ایک بار ضرور استعمال کر لیا تھا، لیکن یہ نیا سوار اتنا کمزور ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری شاطرانہ چالوں اور ذلیل سوچوں سے ڈر جائے۔ یہ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑے گا، خواہ اسے پتوار ملے یا سمندر میں بے آسرا چھوڑ دیا جائے، وہ کبھی اف نہیں کرے گا۔ جانتی ہو کیوں وردہ علی بی بی؟ وہ طنز سے مسکراتے ہوئے ایک پل کو رکی تھی۔ وردہ کے پڑپڑاتے نتھوں سے سرخ ہوتے چہرے سے بے نیاز اگلے ہی لمحے پھر سے گویا ہوئی۔ اس سوار کے دل میں امید نہیں، محبت رہتی ہے۔ عمر کی محبت جو ایک امید کی طرح چاہنے اور پھر پانے کی حسرت لیے دل میں بیدار نہیں ہوتی، بلکہ اس کا وجود چاہنے سے شروع ہوتا ہے اور چاہنے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تمہاری ناکام امید بھی تمہاری سوچ کے زاویوں کی طرح بری طرح گل سڑ چکی ہے، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے تفن زدہ وجود کو اٹھائے خاموشی سے عمر کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اور ہاں، ایک بات میری یاد رکھنا تمہارے کام آئے گی، وہ یہ کہ ہر مرد اپنا حق اپنی عورت ہی کو دیتا ہے، جلد یا بدیر، کیونکہ یہی قانون فطرت ہے۔ اگر تمہیں کوئی حق چاہیے تو تم ہی جیسے بہت مرد ہیں، اور تمہارے جیسے بہت مرد ہیں دنیا میں، اور وہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں، لیکن اپنی غلط فہمی دور کر لو، عمر ان مردوں میں سے نہیں ہے۔ تذلیل اور خفت سے سرخ چہرہ لیے وردہ کچھ بھی کہے بغیر جھٹکے سے مڑ کر باہر نکل گئی، اور وہ جو اب تک چٹان بنی کھڑی تھی ایک دم ڈھیسی گئی۔ مسلسل بہتے آنسوں میں وہ آج اپنے سارے دکھ بہا دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کتنے دکھ تھے کہ سر رواں میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والے کھٹکے نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ آنسوؤں کی پھیلی چادر کے اس پار کھڑا وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھی تھی، اور اس سے قبل کہ وہ تیزی سے اس کے قریب سے نکل کر باہر جانے کے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتی، دوپٹہ پھر سے قدم بوسی کے لیے حاضری دے چکا تھا، اور اسے زمین بوس ہونے سے بچانے والے ان دو ہاتھوں کا لمس اس کے لیے بے حد اجنبی تھا، جنہیں تیزی سے جھٹک کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ احساس کمتری سے زیادہ خوفناک اور بری چیز کا نام احساس برتری ہے، اور میں ساری زندگی اسی احساس کا شکار رہا۔ میں عمر جواد، ایک فوراً کوالیفائڈ ذہین اور بے حد اسمارٹ نوجوان اور سونے پر سہاگا امیر کبیر والدین کا اکلوتا بیٹا، کیا میرے مکمل تعارف کے لیے یہ کافی نہیں؟ میں آج تک اسی خیال میں مبتلا رہا کہ میرا متوازن، ہر لحاظ سے مکمل اور شاندار تعارف یہی ہے، اور یہ میرا حد سے بڑا احساس برتری ہی تھا کہ میں جو تقابلی جائزے کے الف بے سے بھی نا واقف تھا، موازنے کا ترازو اٹھائے بنا سوچے سمجھے کھڑا ہو گیا، اور اب تک یوں ہی کھڑا تھا۔ وردہ علی میری زندگی کے پلیٹ فارم پر کھڑی پہلی شوخ
پہلی لڑکی شوق تیز ترار اور سب سے بڑھ کر بے تحاشا حسین، اور یہ تمام بیان کردہ خوبیاں ہی میرے لیے اس کی ذات کو رد کرنے کا جواز بنی۔ وجہ وہی میرا احساس برتری جو ہر لحاظ سے مکمل اس لڑکی کو میرے مقابل کھڑا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، سوائے اسے میں نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی سے الگ کر دیا اسے میں نے بڑی آسانی سے اپنی زندگی سے الگ کر دیا، اور ایسا کرتے ہوئے میری انا پرست فطرت کا وقار میری اپنی ہی نظروں میں مزید بلند ہوا تھا۔ اور اس کے بعد سمیہ میری زندگی کے پلیٹ فارم پر موجود دوسری لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ چل سکتی ہے، غریب گھر کی ایک ایسی لڑکی جس کی ساری عمر خواہشیں دباتے اور محرومیاں عورتیں گزری ہو، اس میں بھلا اپنی خوبی حسن کا احساس کس طرح اجاگر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس بار میں غلطی کر گیا۔ غریب گھر کی اس احساس کمتری میں گھری لڑکی کو اپنے حسن پر جو بلا کا ناز تھا وہ شادی کے چند دن بعد ہی مجھ پر افشا ہو گیا، لیکن میرے اندر موجود وہ حاکمیت پسند شخص اس کی اس برتری کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ لہٰذا اپنے اندر کی احساس برتری کی تسکین ہی کے لیے میں نے دناستہ یہ روش اپنا لی۔ اس کے خوبصورت اور بے حد پرکشش سراپے کو میں جان بوجھ کر نظر انداز کرتا تھا، اور میری اس عقل مندی سے اسے بہت جلدی احساس ہو گیا کہ اس کی یہ ثانوی نوعیت کی برتری میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اس کے بعد میری زندگی کے پلیٹ فارم پر زرش، ایک خوبصورت لڑکی، بہت عجیب حالات میں آ ٹھہری، اور اس روز سے میرا احساس برتری کے ضم میں اکڑا وجود ریزہ ریزہ ہونے کے مراحل میں داخل ہوا تھا۔ یہ میرا ذاتی خیال تھا کہ زرش کے بھائی نے جو میرے لیے ذاتی نہیں تھی کی ہے، اس کی وہ بھی برابر کی سزا وار ہے، اور اپنی دانست میں نے اسے ایسی سزا دی تھی جو کسی بھی عورت کے لیے تختہ دار پر ٹانگ دینے کے ہی مترادف ہوتی ہے۔ اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بہت جلد ہار مان کر میری زندگی سے نکل جائے گی، لیکن ہوا بالکل برعکس۔ میں جو اب تک زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنا سفر متعین کرتا رہا تھا، میرے لیے یہ رکاوٹ ناقابل قبول ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین بھی تھی۔ وہ حوصلہ، صبر اور بے لوث محبت کی تنی چھت ثابت ہوئی تھی جس نے میرے احساس برتری کی آگ میں جلستے وجود کو اپنے سچے جذبوں کی ٹھنڈی پھوار سے بھگو ڈالا تھا، اور میں غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ اس حقیقت سے خود ہی بے خبر تھا، حالانکہ بالکل سامنے ہی کی تو بات تھی۔ اس روز پارٹی میں وہ کس ہٹ درمی سے اپنا پورا حق استعمال کرتے ہوئے میرے ساتھ چلی آئی تھی، اور میں جو اسے روکنے کی پوری قوت رکھتا تھا اسے نہیں روک سکا تھا۔ کیوں؟ اس وقت تو میں محسوس نہیں کر پائی، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میرا دل اس لمحے خود اس کے ساتھ کا خواہشمند ہے، اور پھر اس کی دوست کی شادی پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے مجھ سے شادی کے بعد پہلی بار کوئی فرمائش کی تو اس کے لہجے کی وہ آس، ہاں وہی آس مجھے کھینچ لائی تھی، اور وہ دن میری حاکمیت پسندی کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد تو بس جھجک باقی تھی جو مجھے اس کے قریب آنے سے روک دیتی تھی، اور یہ جھجک اس کی بیزاری بڑھانے میں بھی تو میرے رویے ہی کام آئے تھے۔ کا رونما ہونے والا وہ واقعہ ابھی تک میرے ذہن میں بالکل تر و تازہ ہے۔ وردہ کی زہر اگلتی زبان حقیقت کا بھانڈا عین میرے سر پر پڑا تھا، اور مجھے اپنی اس کم فہمی پر بہت افسوس ہوا تھا کہ اکملیت کا جو ٹائٹل اس کی ذات کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے میں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، وہ تو سرے سے اس کی حقدار ہی نہ تھی۔ نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار وردہ ہر لحاظ سے ایک ناتمام عورت تھی۔ شاید قسمت مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی جو وردہ کی تمام گرم نوازیوں کے بدلے زرش جیسی مکمل لڑکی میری زندگی میں چلی آئی۔ اگر کل میں ذرا جلدی گھر واپس نہ آ جاتا تو شاید اس خوشنما حقیقت سے ہمیشہ بے خبر ہی رہتا کہ بظاہر بے حد مضبوط بنی وہ نازک سی لڑکی میرے تمام تر نازیبا حرکات کے باوجود مجھے اپنے دل میں ایک بے حد اہم مقام سونپے بیٹھی، اور اس لمحے میری ذات پر چڑھے انا کے خول کی آخری پرت بھی تڑک گئی تھی۔ میرے بڑے ہوئے سہارا دیتے ہاتھوں کو اس نے جس سختی سے جھڑکا تھا، میں نے تو اس سے بھی زیادہ کی توقع کی تھی۔ مجھے اس کا یہ اقدام بالکل درست لگا تھا۔ آج مجھے اپنا وہ فقرہ بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا جو میں نے ایک روز وردہ سے کہا تھا کہ مجھے ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹ پرسنس دونوں سے شدید نفرت ہے۔ کل تک میں اپنے کہے سے فقرے کو معنی درکنار اس کا مفہوم تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں خود دو رخی زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج میں اس کے مطلب کو نہ صرف سمجھا ہے بلکہ خود اس کے مطابق ڈھالنے کی پہلی کوشش بھی کی ہے۔ آج میں آفس سے جلد ہی اٹھایا ہوں کیونکہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، منہ دکھائی کا گفٹ خریدنے اور سرخ گلابوں کا خوبصورت بکے بنوانے میں کچھ وقت تو لگے گا نا، اور ہاں پھول اور عائشی لڑیاں تو میں بھول ہی گیا۔ جی ہاں، آپ بالکل سچ سمجھ رہے ہیں، میں اب ڈپلومیٹ نہیں رہا بلکہ واقعی سدھر گیا ہوں۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے میز پر سرخ گلابوں کا گلدستہ رکھ دیا۔ زرش حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے عمر کو ایسا نرم روح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عمر اس کے قریب آ رہا، بہت دھیمے لہجے میں بولا،
زرش میں نے تمہیں بچانے میں بہت دیر کر دی، میں اپنی انا اور غرور میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہاری سچی محبت اور تمہارا صبر دیکھ ہی نہ سکا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، تمہارے دل کو بار بار ٹھیس پہنچائی، لیکن تم نے کبھی اف تک نہ کی۔ آج میں اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہوں اور تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے زرش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جیسے وہ کوئی بہت قیمتی چیز سنبھال رہا ہو۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی، میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر سکوں؟ اب سے یہ دل اور یہ زندگی صرف تمہاری ہے۔ زرش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن یہ دکھ کے نہیں بلکہ سکون کے آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کی بے رخی نے اسے مار ڈالا تھا، آج وہی شخص اس کے سامنے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ عمر نے اس کے آنسو پونچھے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس ایک لمحے میں برسوں کی تلخیاں ختم ہو گئی اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو گیا۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا ایک سفر کی ابتدا اور اس کی رائٹر ہیں فرخندہ جبی۔ ناول کیسا لگا آپ کو بتائیے گا۔ ناول پڑھتے ہوئے میں بہت اٹکی تھی کیونکہ میرے تھوڑا سا گلے کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے، اور کچھ الفاظ بھی اس میں بہت پیور اردو میں تھے جو میں ٹھیک ٹھیک سے ادا نہیں کر سکی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا اریٹیٹ کرتا ہے، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی آپی کی یہ تھوڑی سی مجبوری سمجھیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ناول آپ کے لیے بھرپور اچھا اور مزے کا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔